ذی فرض، دوسرا ہے عصبہ اور تیسرا ہے ذو رحم. انگریزی میں ایک کو کہتے ہیں شیئرر، دوسرے کو کہتے ہیں ریزیڈیو اور تیسرے کو کہتے ہیں فار کینڈر. تب یہ دیکھیں آخری آیت میں کہ یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے آپ کو فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، امرؤ ہلکا، اگر ایک شخص مر جاتا ہے، لیس لہ ولد، اور نہیں اس کے لیے ولد بچہ اور نہ والد، ولہ اخت، اور اسی کی ہے ایک بہن، فلہا نصف ما ترک، تو ہے اس کے لیے نصف اس کا جو اس نے چھوڑ دیا ہے. اب باقی نصف اگر اس کے کوئی چچا ہے تو اس کو مل جائے گا، کوئی سگا چچا زاد بھائی ہے تو اس کو مل جائے گا. اگر اس قسم کے ورثاء کوئی نہیں ہے تو بقیہ جو 50% ہیں اسے ہم کہتے ہیں مسئلۃ الرد. کیا کہتے ہیں اسے؟ مسئلۃ الرد، کہ وہ پھر ریٹرن کرے گا اسی بہن کی طرف. لیکن پہلے 50% وہ لے گا بطور ذو رحم. کیسے لے گا؟ بطور شیئرر، اور ریمیننگ 50% وہ لے گا بطور رد. بطور رد ہم وہاں منشن کر دیتے ہیں میراث والے پرچے میں کہ 50% اس کو مل گیا بطور شیئرر، لیکن چونکہ اس کے عصبات کوئی نہیں ہے. ذو رحم اگر موجود بھی ہو، لیکن جب شیئرر موجود ہو اور عصبات کوئی نہ ہو تو بطور ریٹرن مال سارا شیئرر کو واپس آتا ہے، پھر ذو رحم کو نہیں ملتا نہیں ملتا ہے. اگر آپ کا ماموں موجود ہے، کوئی خالہ موجود ہے، کوئی آپ کی عمہ موجود ہے، آنٹی، تو اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ذو رحم کا استحقاق تب ہے جب یہ دونوں قسم کے ورثاء موجود ہی نہ ہو سکے، کہ ذی فرض اور عصبہ موجود نہ ہو. یہاں ذی فرض موجود ہے، اس کو 50% مل گیا بطور شیئر، لیکن جب ہم نے ریسرچ کر دیا تو وہاں پہ عصبات میں کوئی اور باقی نہیں رہا تھا، نہ کوئی دوسرا ذی فرض تھا اور نہ کوئی دوسرا عصبہ تھا، نہ کوئی دوسرا ذی فرض تھا نہ کوئی دوسرا عصبہ تھا. تو ریمیننگ 50% وہ بھی واپس اس بہن کو مل گیا. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور یہ بھائی میراث لے گا اس کے سارے مال کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر نہیں ہے اس بہن مرنے والے کے لیے بچہ اور نہ والد. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں دو تھی، آدمی مر گیا اور بہنیں دو تھی اور مرنے والے کا کوئی بچہ اور کوئی باپ نہیں تھا، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو انہی دونوں کے لیے ہے 2/3 اس سارے وراثت کا. پھر وہ دو لیں گے، کیا 2/3 اور 1/3 وہ باقی ورثاء کو ملیں گے اگر موجود ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر رد. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر یہ بھائی بہن تھے مرد اور عورتیں، یعنی جو آدمی یا جو بہن مر گئی اسی کے جو رہ گئے تو بھائی بھی تھے اس میں اور بہن بھی تھے. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کو ملے گا اندازہ حصہ دو عورتوں کا. یبین اللہ، تفصیل بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ان تضلوا، تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جائیں، ڈیویٹ نہ ہو جائیں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. تو اب آپ صرف یہاں یہ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں ذکر ہو گیا بھائی بہن کا. تو یہ بھائی بہن اعیانی ہے یا علاتی ہے؟ اعیانی ہے یا علاتی ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی بہن کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے. ابھی تو میں نے ذکر کر دیا کہ بھائی بہن 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اعیانی کی ڈیفینیشن، ریئل ایک ہی ماں اور ایک باپ کے. اور علاتی باپ مشترک ہو اور ماں علیحدہ ہو. اور اخیافی کہ ماں مشترک ہو اور باپ علیحدہ ہو. تو یہ جو بھائی بہن کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے یہ اعیانی اور علاتی کا ہو رہا ہے. جہاں تک اخیافی کا تعلق ہے تو وہ آج کے سبق میں ہے. آپ پیچھے آئیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر ایک آدمی تھا مر گیا، اس سے میراث لیا جا رہا تھا اس حالت میں کہ وہ کلالہ مرا تھا. اب کلالہ کی ڈیفینیشن ہم نے اس آیت سے پک کر دی کہ کلالہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہ بچہ ہو، جس کا نہ بچہ ہو اور نہ باپ ہو. اب امرأۃ، یا ایک عورت مر گئی وہ بھی کلالہ تھی، اس کا بھی نہ کوئی بچہ تھا اور نہ باپ تھا. وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس مرنے والے کا اخن، ایک بھائی رہ گیا تھا اخیافی. کون سا بھائی؟ اخیافی، جو ماں سے تھا باپ سے نہیں تھا. او اختن، یا اس کی بہن رہ گئی تھی اخیافی، جو ماں سے تھی باپ سے نہیں تھی. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. یہاں پہ مرد عورت کا کوئی فرق نہیں. آدمی مر گیا، ماں سے رہنے والی بہن تھی یا بھائی تھا. اگر بھائی ہے تو بھی اس کا ایک بڑا چین حق ہے، اور اگر بہن ہے تو بھی اس کا ایک بڑا چین ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر تھے یہ بھائی بہن ایک سے زیادہ، یہ اخیافی بھائی بہن ایک سے زیادہ تھے،
فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ شریک ہیں فی الثلث 1/3 میں، پھر وہ سارے شریک ہیں 1/3 میں، اور یہاں پہ بھی مرد عورت کے تقسیم میں کوئی فرق نہیں، اخیاتی کے لیے جتنا حصہ بھائی کو ملے گا اتنا حصہ بہن کو ملے گا، یہ آپ یاد رکھیں کہ اخیاتی کے لیے مرد عورت کا کوئی امتیاز نہیں، برابر کیسا. فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ شریک ہیں فی الثلث 1/3 میں، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جس کی وصیت کی جاتی ہے، او دین، یا قرضے کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، انہیں کوئی ضرر نہیں دیا جائے گا. ایسا نہیں کہا جائے گا نہیں آپ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ تو کسی دوسرے فیملی سے، وردک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. بھائی وردک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے جو خدا کے بندے، آپ کے جو چچا تھے، اس بدبخت نے وردک فیملی سے شادی کی تھی، وردک فیملی سے شادی کی تھی، اور یہ اس عورت کا بچہ ہے، اسی عورت کا دوسرے شوہر سے بچہ ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے انسانی فطرت کو ٹچ کرتے ہوئے کہا کہ فیملی کا سہارا لے کر غیر مضار، انہیں کوئی تکلیف اس سلسلے میں نہیں ہونی چاہیے، تو تب بھی وہ کلالہ ہے. لیکن والدہ کے حوالے سے پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ اخیاتی کو حصہ نہیں ملے گا، صرف اعیانی اور غلاتی کو ملے گا. ہاں، اعیانی اور غلاتی کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا، دیکھیے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ جس وارث کے سہارے آپ کو مرے ہوئے کا حصہ ملے گا، یہ دیکھیے یہ آدمی ہے جو مرا ہوا ہے، صحیح ہے، آپ کا اس سے رشتہ اس بندہ کی وجہ سے، یہ درمیانی بندہ نہیں موجود تو آپ وارث ہیں. لیکن اگر یہ درمیانی بندہ موجود ہے تو آپ کی وراثت چلی ہو گئی، کیونکہ وہ جس کی وجہ سے آپ اپنے تھے وہ تو خود اپنے طور پہ موجود ہے، تو پھر آپ کو چیز نہیں ملتی. تو چونکہ وہاں والدہ موجود ہے، اور اخیافی تو اس کے بھائی بہن کس وجہ سے، ہاں اسی والدہ کی وجہ سے، اسی والدہ کی وجہ سے وہ والدہ موجود ہے، بس وہ ڈراپ ہو گئے. البتہ مصیبت یہ ہے، یہ ایک مصیبت ہے، وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اخیافی بھی ایک عجیب عذاب ہے یہاں وراثت میں. اخیافی بھی ایک عجیب کہ خود کبھی کبھار جب والدہ موجود ہے تو خود تو حصہ نہیں لیتے، لیکن اگر وہ اخیافی بہن بھائی دو ہیں تو ماں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، وہ 1/3 سے 1/6 پہ آ جاتی ہے. پہلے اس کا مسئلہ گزر گیا کہ اگر 3 قسم کے بھائی بہنوں میں ایک سے زیادہ ہوں تو پھر ماں کا حصہ کتنا ہوگا، 1/6. تو اگر اخیافی بہن بھائی 2 ہوں تو ان کو تو حصہ نہیں ملے گا والدہ کی وجہ سے، لیکن والدہ کا بیڑا غرق ہو گیا، ان کی وجہ سے اس کو 1/6 ملے گا. وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم علم رکھنے والا ہے اس پہ کہ آپ میراث میں خیانت کرتے ہیں، اور حلیم لیکن بردبار، بہت زیادہ بردبار ہے کہ عین موقع پر آپ کو تپڑ نہیں مارتا ہے. ادروائز آپ جو وائلیٹ کریں گے اس کے میراث کے بیان کردہ احکام کو، تو چاہیے تو یہ کہ اسی موقع پر ہی آپ کو تپڑ مارے، لیکن وہ بردبار بہت ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو مانیں گے اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے، يُدْخِلُ جنات، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنات، باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، کے جاری رہیں گے انہی کے اندر نہریں، مختلف قسم کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں کے اندر. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو وہ ہو گیا تبشیر، کیا ہو گیا تبشیر، اور یہ ہے اب انذار. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور رسول کا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور پامال کریں گے، وائلیٹ کریں گے ان کے حدود اور باؤنڈریز، يُدْخِلْهُ نَارًا، تو داخل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر، خالداً فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہاں، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے عذاب ذو اہانت، تحقیر کرنے والی، اسے ذلیل کرنے والی، مہین مانا ذلیل کرنے والی. واللاتی یاتین الفاحشۃ، یہ کتنے نمبر کا حکم، یہ 7واں. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں، یاتین الفاحشہ، جو ارتکاب کر جاتی ہیں زنا کی، من نسائکم، آپ کی عورتوں میں سے، مسلمان ہیں، فاستشہدوا علیہن، تو آپ گواہ بنائیں ان پر، اربعۃ منکم، 4 لوگ آپ میں سے، فَإِن شَهِدُوا، اگر انہوں نے گواہی دی، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو آپ بند رکھیں ان عورتوں کو، فی البیوت، قید میں، فی البیوت، قید میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، تا آکے وہ طبعی موت مر جائیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ. تو میں نے یہ آیت پک کر دی تھی میتھڈالوجی میں، اصول تفسیر میں نے اسی آیت کو پک کر دیا تھا کہ مفسرین کے نزدیک منسوخ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منسوخ نہیں، یہ مفسر ہے، منسوخ نہیں ہے، یہ مفسر ہے، اس کی تفسیر لیٹر آن نازل ہو گئی،
اس کی تفسیر لٹرل نازل ہو گئی کہ جو عورتیں زنا کا ارتکاب کر جاتی ہیں تو 4 گواہ انہی پر آپ پکڑیں، 4 گواہوں نے گواہی دی تو پھر آپ ان کو جیل میں رکھیں تاکہ اللہ کا حکم آ جائے ان کے لیے، یا انہیں رہنے دے کہ وہ طبعی موت مرے، انہیں رہنے دے وہاں کہ وہ طبعی موت مرے۔ اب جب سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے باہر۔ اب سورہ نور والی الزانیۃ والزانی، زناکار عورت، والزانی اور زناکار مرد، فجلدو درے مارے، کوڑے نہیں ہیں، درے ہیں، یہ فلاگ اسے کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ کوڑے کو، ہاں یہ ہنٹر کہتے ہیں، یہ تو بانس کا بنا ہوتا ہے، کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ چمڑے کا ہوتا ہے، لیکن کین ہوتا ہے، یہ میں کہتا ہوں نا یہ کین ہوتا ہے نا، بانس ہمیں کہتے ہیں، بانس کہتے ہیں ہم اسے، بانس، یہ تو آدمی کو مروا دیتا ہے، یہ تو عذاب ہے۔ ہاں یہ تو 5 کوڑے اگر کسی کو لگا دیے جائیں تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس کی پیشاب ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا تو یہ مولا بخش ہے اور وہ اللہ بخش ہے، وہ جس دورے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ بخش ہے۔ تو وہ جو ہے نا موٹا چمڑا ہے اور ایسا ہوتا ہے، موٹا چمڑا اور اتنا وائڈ ہوتا ہے، تو وائڈ چمڑے سے اگر آپ کسی کو مارتے ہیں وہ مرتا نہیں، نہ اس سے زیادہ تکلیف، کیونکہ اللہ نے تو مروانا مقصود نہیں ہوتا، ادب دینا مقصود ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے ایسا نہ کریں۔ تو الزانیۃ زناکار عورت، والزانی اور زناکار مرد، فجلدو کل واحد منہما آپ درے لگائیں ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 درے، ولا تاخذکم بما رأفۃ فی دین اللہ، اور آپ کو نہ پکڑے ان کے معاملے میں نرمی اللہ تعالیٰ کے قانون میں، ان کے بارے میں اللہ کے قانون میں آپ کے اوپر کوئی رحمت کا غلبہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں رحمت کا کیا غلبہ ہوتا ہے آدمی کے دل میں؟ ان کنتم، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور حاضر ہو جائیں ان کے سزا کے موقع پر ایک بڑا گروہ مسلمانوں کا، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ اسٹیڈیم میں ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے؟ اسٹیڈیم میں۔ تو ٹائم والوں نے ایک بڑا لمبا تڑنگا آرٹیکل جاری کر دیا تھا کہ طالبان وہاں عوام کے سامنے لوگوں کو ذلیل کرواتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ صرف اس آدمی کو مارنا مقصود نہیں، اوروں کو عبرت دلانا مقصود ہے، تبھی تو امن آئے گی۔ کہ اگر آپ نے بھی ایسا کیا تو یہ دیکھیں کہ اسکن سے گلستان من، قرآن کریم نے واضح کہہ دیا ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، ایک بڑا گروہ وہاں سزا کے موقع پر حاضر ہو، تاکہ بات وہ سپریڈ ہو جائے کہ بھائی آج کابل کے آریانہ چوک میں بیڑا غرق کر دیا ایک آدمی کا، صحیح ہے۔ اور طالبان تو رسا لے آتے ہیں، کہاں لے؟ آریانہ چوک میں لے آتے ہیں، آریانہ چوک میں اسٹیڈیم میں لے آتے ہیں، اور لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی نکلے باہر، آ جائیں دیکھیں۔ لیکن جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے، جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ جس آدمی نے قتل کر دیا، اب دیکھیے یہ بھی رحم کی بات ہے کہ وہ کلاشنکوف دے دیتے ہیں قاتل کے باپ کو، اور جو مقتول کے باپ کو، اور کہتے ہیں قاتل کو مارو۔ یہ بڑی زیادتی ہے، انا للہ۔ اور لکھا تھا کہ وہ لاؤڈ اسپیکر پر اس وقت کہتے ہیں کہ ان کلنگ دیئر از لائف، 2 بار لکھا تھا کہ ان کلنگ دیئر از لائف ولکم فی القصاص حیات یا اولی، وہاں تو مولوی صاحب نے وہ آیت تقریر کرنی ہے کہ ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اور دوز ہو نو اینڈ ہو ہیو انٹیلیکٹ، ان قصاص دیئر از لائف فار یو۔ لیکن یہاں مغرب نے تو ہر ایک چیز مسلمانوں کے خلاف اور ہم پھر ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ ہم جو ہیں بے دین قسم کے لوگ، ہم بے دین لوگ پھر ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ ہم خدا کے دین کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، کس کی خدمت کرنا چاہتے؟ مغرب کی، کہ بھائی یہ دین کے خلاف جو پروپیگنڈا کرے تاکہ آڑے ہاتھوں سے لے لے اور لوگوں کو پہنچائیں۔ تو وہ جو درے مارتے ہیں، ہاں اس کا بھی تو ضرور ہے نا کہ ہاں میں نے بتا دیا تھا۔ اچھا تو اب یہ آیت جو نازل ہو گئی سورہ نور والی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے آج والے سبق میں ایک لفظ ہے او یجعل اللہ لہن سبیلا، آج والے سبق نکالیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ بتا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ، بنا دے اللہ ان کے لیے، بتا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ، جیل میں رکھیں تاکہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ تو جب سورہ نور والی آیت نازل ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل آئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا خذوا عنی خذوا عنی، سنیے 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 سنیے، قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، غیر شادی شدہ آدمی اور غیر شادی شدہ عورت اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے تو 100 درے و تغریب عام، اور 1 سال کے لیے گاؤں سے جلاوطن کرنا۔ والسیب بالسیب جلد 100 والرجم، اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جلد 100، اسے 100 درے
اور پھر سٹوننگ کرنا، 100 درے اور پھر سٹوننگ کرنا۔ اب صحابہ نے حدیث تو پک کر دیا اور حدیث امت کو نقل بھی کر دیا، حدیث امت کو نقل بھی کر دیا کہ بھائی یہ تو ڈفرینشیٹ ہو گیا کہ شادی شدہ کے لیے ایک قسم کی سزا اور غیر شادی شدہ کے لیے دوسری قسم کی سزا۔ ایک کو ہم کہتے ہیں محسن، دوسرے کو کہتے ہیں غیر محسن۔ محسن جو شادی شدہ ہے، اور صرف شادی بھی نہیں، اگر آدمی نے شادی کی ہے اور بیوی میکے چلی گئی، جس طرح یہاں چلی جاتی ہے، اب سال ہو گیا کہ وہ وہاں میکے اور آدمی سے کچھ نقصان ہو گیا، تو پھر ہم اسے بھی سٹون کریں گے، وہ تو غیر شادی شدہ ہے۔ شادی شدہ کا معنی وہاں فقہاء نے ڈیٹیل دیکھی ہے کہ اگر اس کی بیوی کی اتنی ایسی کرانک ڈیزیز ہے کہ وہ سیکسول انٹرکورس نہیں کر سکتا، ہی از غیر شادی شدہ۔ اگر اس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا تو درے لگائیں گے، سٹوننگ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خاص شادی شدہ ہے، اس کی ایسے کرانک ڈیزیز ہے، سیکسول انٹرکورس کا امکان نہیں ہے۔ صحیح ہے، بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بات کہہ دی، صحابہ نے نقل کر دی، اب جو حدیث امت کے پاس آ پہنچی تو امام شافعی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان حدیث پہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ حدیث پہ اختلاف، یہ انشاءاللہ اس سنڈے کو یہ ڈسکس کریں گے کہ ائمہ کبھی کبھار ان کا اختلاف اسی ایک چیز پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن، اس کو کہتے ہیں ہم خبر متواتر۔ کیا کہتے ہیں؟ خبر متواتر، کیونکہ ہر دور میں اسے لاکھوں لوگوں نے نقل کیا ہے، اس قرآن کو ہر دور میں لاکھوں لوگوں نے نقل کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں خبر متواتر۔ اور حدیث 3 قسم کے چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں خبر متواتر، خبر متواتر جسے 40 سے زیادہ لوگوں نے نقل کیا ہو، اس حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث متواتر۔ ایک کو کہتے ہیں حدیث مستفیض، حدیث مستفیض جو 2 سے زیادہ لوگوں نے نقل کیا ہو۔ ایک کو کہتے ہیں خبر عزیز جو 2 راویوں نے نقل کیا ہو۔ ایک کو کہتے ہیں خبر غریب جو 1 راوی نے نقل کیا ہو۔ عزیز جو 2 آدمیوں نے نقل کیا ہو، تو خبر غریب جو 1 آدمی نے نقل کیا ہو، اس کو خبر واحد بھی کہتے ہیں، ایک کی روایت۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ خبر واحد۔ تو خبر واحد حدیث وہ صحیح حدیث ہوگی لیکن راوی اس کا ایک ہوگا، تو اسے کہتے ہیں خبر واحد۔ تو خبر واحد کے اساس پر آپ کسی قرآنی حکم کو منسوخ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ خبر متواتر پہ کر سکتے ہیں، تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ خبر مشہور پہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ 3 ائمہ کا اتفاق ہے باستثناء امام ابو حنیفہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ متواتر کو آپ خبر مستفیض پہ کیسے منسوخ کریں گے؟ صحیح۔ اور جہاں تک خبر واحد کا تعلق ہے، خبر واحد کا تعلق ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر یہ سورس اتھینٹک ہے، تو راوی ایک ہی ہوگا، قرآنی آیت اس سے منسوخ ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نو، ناٹ ایٹ آل، منسوخ تو چھوڑیے، یہ خبر واحد والا پیوند بھی آپ وہاں نہیں لگا سکتے قرآن کے ساتھ کہ خبر واحد میں کوئی بات آئی ہے آپ وہاں قرآنی حکم کے ساتھ اس کو نفی کر دیں، نہیں، خبر واحد پر آپ ڈراپ کریں گے، خبر واحد پر آپ ڈراپ کریں گے۔ اگر تطبیق اور جمع اور کمپلائی ود کا کوئی تعلق تصور نہیں ہوگا تو سیٹ اسائیڈ، اسے کہہ دیں ایک سائڈ پر۔ تو اب یہاں یہ حدیث آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ البکر بالبکر جلد مئہ والتغریب عام، کہ جو غیر شادی شدہ ہے، خبر غریب بھی نہیں، خبر مستفیض ہے، 2 سے زیادہ لوگوں نے نقل کر دیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پر قرآن کریم میں آپ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں قرآن میں تو آیا ہے کہ غیر شادی شدہ زناکار کو آپ 100 درے لگائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 سال کے لیے جلاوطن بھی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جلاوطن۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں تعویل کر دیتا ہے کہ وہ جو حکم تھا وہ حکمت عملی کے اساس پہ تھا، وہ حد یعنی پنشمنٹ کا حصہ نہیں تھا، وہ پنشمنٹ کا حصہ نہیں تھا۔ یہ کبھی کبھار جج سٹنگ ان دی کورٹ وہ حکمت عملی کی بنیاد پر کوئی اضافی چیز لگا دیتا ہے، فار ٹائم فار اسپیسیفک کیس۔ کس کیس کے لیے؟ فار اسپیسیفک کیس، کہ اسپیسیفک کیس میں یہ چیز ہونی چاہیے، ادروائز لوگ انکریج ہو جائیں گے، لوگ انکریج ہو جائیں۔ کل میں وہ ٹائمز میں پڑھ رہا تھا، کہیں پہ کوئی اسکول ٹیچر ہے، اس کو فائر کر دیا ہے کیونکہ اس نے وہ اس قسم کا کام کیا جس طرح کلنٹن بھائی نے کیا ہے، ہاں تو اس قسم کا کوئی کام کیا ہے، تو کل اخبار والوں نے اسے ہائی لائٹ کر دیا تھا کہ بھائی یہ ڈوئلزم نہیں ہونی چاہیے، اگر اس کو فائر کر دیا ہے تو اس کو بھی فائر کرنا چاہیے، ادروائز لوگ انکریج ہو جائیں گے، لوگ انکریج ہو جائیں کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ تو اب قاضی اس کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ اس کیس کے ساتھ اگر میں حکمت عملی کی بنیاد پر کوئی اضافی چیز نہ لگا دوں، جس طرح کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کہہ دیتا ہے کہ ہی مسٹ بی ہینگڈ 3 ٹائمز۔ اب ایک بار ایک آدمی ہینگ کیا جائے تو بس وہ تو مر گیا، بیڑا غرق ہو گیا، 3 ٹائم ہینگ کرنے کا کیا معنی؟ 3 ٹائم اس نے بروٹلٹی کا اتنا مظاہرہ کر دیا ہے کہ وہ میسج دینا چاہتے ہیں، کورٹ کیا دینا چاہتے ہیں؟ میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ اگر اس قسم کا کام کرتے ہیں تو کورٹ کی سزا یہ ہوگی۔ تو اگر کوئی سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ وہاں پہ جلاوطنی سے کام چلتا ہے تو 1 سال کے جلاوطن کر دیں، لیکن وہ حد کا حصہ نہیں ہے،
وہ پنشمنٹ کا حصہ نہیں. قاضی باؤنڈ نہیں کہ اس سزا کو ڈکلیئر کر دیں اس کے ساتھ. اور تائید وہ پیش کر دیتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر کی قضا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے ایک زناکار کو جلاوطن کر دیا تھا, ایک زناکار عورت کو جلاوطن کر دیا تھا. تو وہ جب دوسرے علاقے میں چلی گئی تو وہاں تو اس کی عزیزداری بھی نہیں کی, تو اس نے ٹھیک ٹھاک بازار لگا دیا وہاں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس اسے مدینہ میں بلایا. اس نے کہا کہ وہاں پہ اس نے مصیبت کھڑی کر دی, اس کا بیڑا غرق, ہاں تو مصیبت کھڑی کر دی. تو اگر یہ حد کا حصہ ہوتا تو عمر کو کوئی حق نہ پہنچتا کہ وہ حد کو وڈرا کرے. پنشمنٹ کو وڈرا نہیں کر سکتے تھے, لیکن یہ حکمت عملی کا تقاضا تھا. جب وہ چیز پوری نہیں ہو رہی تھی حکمت عملی کو وڈرا کر دیا, حکمت عملی کو وڈرا کر دیا. تو اب یہاں نیچے والی آیت میں کہ فاستشهدوا علیہم اربعۃ منکم, آپ گواہ پکڑے ان پہ 4 گواہ. فَإِن شَهِدُوا, اگر انہوں نے گواہی دے دی. اب دیکھیے یہ زناکاری اتنا خبیث عمل ہے کہ قرآن کریم نے اس کی پروہیبیشن کے لیے تو کہہ دیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, جہاں پہ زنا کا تصور ہو اس جانب قریب نہ جائیں. یہ نہیں کہا کہ زنا کریں نا, ایسا نہیں کہا کہ زنا کریں نا, کیا کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, جس جانب زنا کا احتمال ہو اس جانب قریب نہ ٹپکیں, وہاں جائیں نا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, یہ بڑی قبیح گندگی ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا, یہ بڑا گندا راستہ ہے. ایک بار اس پہ پڑ گئے تو چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی, چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر یہ گندگی میں پڑے گئے تو اللہ کریم نے فرمایا بدترین راستہ ہے, پھر آپ کو چھوڑے ہی نہیں, چھوڑے. اب گندگی تو اتنی ہے, لیکن اس کے اس بات کے لیے کورٹ آف لا میں شرائط بھی شریعت نے سخت رکھ دیے ہیں کہ اگر آپ نے کسی پہ زنا ثابت کرنا ہے 4 لوگوں پر, اور اگر 4 لوگوں کے اساس پر آپ زنا ثابت نہ کر سکے تو آپ کو حد قذف کے 80 فلاگ لگیں گے, آپ کو 80 درے لگیں گے کہ آپ نے تہمت باندھی, ڈیفیم کر دیا. اٹ مینز کہ شریعت اسلامیہ اس چیز کی ایڈورٹائزمنٹ چاہتی نہیں جس طرح ان کی میڈیا نے اس کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ کیا کچھ ہوتا ہے, فلاں قسم کا سیکس کیسے, کیونکہ ان کے نزدیک تو کوئی غیرت نامی کوئی چیز ہے نہیں, حیا نامی کوئی چیز. یہ 2 لفظوں سے تو یہ لوگ بالکل ناشنا ہیں, ایک غیرت سے اور ایک حیا سے. جانتے ہیں یہ لوگ کچھ نہیں جانتے تو بس ٹی وی پر لگے رہے کہ یہ اول آفس میں ایسا ہوا, پھر ایسا ہوا, پھر ایسا ہوا, پھر ایسا, اور سوینئر بھی رکھ دیا اور فلاں. انا للہ و انا کیا بے غیرتی ہے, انتہا ہے بے غیرتی کی. جبکہ شریعت اسلامیہ اس کے لیے کڑی شرائط اس لیے رکھ دیتا ہے کہ یہ چیز پردے میں رہے, کیونکہ آدمی جب زنا کرتا ہے تو بازار میں توڑا کرتا ہے, کیا کرتا ہے پردے میں. 4 گواہ خاک ملیں گے آپ کو, 4 گواہ آپ کو خاک ملیں گے کہ آپ اسے کورٹ میں لے جائیں, تو اٹ مینس کہ یہ چیز پردے میں رہے گی, پردے میں رہے. اور جو صحابی آیا حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس اور اپنا اقرار کر دیا, حضور نے 4 بار اس سے منہ موڑ لیا, 4 بار, اور 5ویں بار پھر اس سے پوچھ لیا کہ کیا ہے, اور پھر بھی ڈاؤٹ پیدا کرتا رہا. حضور علیہ السلام پھر بھی کہ بھائی اس چیز کو دبانا چاہیے, یہ کیا مصیبت ہے, یہ کیا اچھی بات ہے کہ اس کو ایکسپریس کیا جائے, صحیح. اور پھر کہا کہ بیٹے آپ آئے کیوں یہاں, تو اس نے کہا یہ میرے دوست ہیں, میں نے اس سے بات کی کہ مجھ سے تو ایسا جرم سرزد ہو گیا ہے, اب کیا ہونا چاہیے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو خود نہیں کہہ سکتا, چلو رسول پاک کے پاس جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی پہ غصہ ہو گئے کہ فہلا سترتہ بثوبک, خدا کے بندے اس کے اوپر آپ چادر ڈالتے, پردے میں رکھتے, آپ نے اس کا پردہ کیوں نہیں رکھا. اسے کہتے کہ بھائی استغفر اللہ کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ معافی دے دے گا, لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ پبلک میں لانی نہیں چاہیے, صحیح. فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت, آپ بند رکھے ان کے گھروں میں حتی یتوفاہن الموت, آ کے مروا دے ان کو تبھی موت. او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ حد کا, حد مین پنشمنٹ, حد مین پنشمنٹ. واللذان یأتیانہا, اس کو کہتے ہیں انگریزی میں کیا کہیں گے, یہ گے والے کاروبار کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں, ہاں ہوموسیکسول. میں نے ایک دوسرا لغت اس دن کہیں پڑھ لیا تھا, اور وہ لغت مجھے بڑا اچھا لگا. ایک تو عربی میں ایک لفظ ہے لواطت, کیا ہے لواطت, اور چونکہ یہ خباثت سب سے پہلے بنیاد ڈالی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے, تو وہ لوتی تھے, تو اس لوتی کی وجہ سے وہ لفظ لواط, لیکن چونکہ پیغمبر کے نام کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو مجھے وہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا, صحیح ہے. تو عربی میں اس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے, اسے کہتے ہیں اغلام. کیا کہتے ہیں, یہ ہوموسیکسولیٹی کو کہتے ہیں اغلام. اور یہاں ہوموسیکسول انگریزی میں ایک لفظ ہے, میں نے اس دن ایک دوسرا لفظ, اور پھر فوراً میں نے پک کر دیا کہ وہ کہاں سے یہ لغت نکالے ہیں, جس علاقے میں, ہاں ساڈمی, چونکہ لوط علیہ السلام جس علاقے میں تھے اس علاقے کا نام ہے سڈم,
SADOM سڈم، تو اس عمل کا نام رکھا گیا ہے ساڈمی، ساڈمی، تو یہ ہے ساڈمی۔ واللذان یأتیانہا منکم، واللذان یأتیانہا منکم، اور وہ دو مرد یاتیانہا جو آ جاتے ہیں اس خبیثہ کو، اس خبیث عمل کو، منکم آپ میں سے، فآذوہما انہیں تکلیف دے دیں، انہیں ٹارچر کر دیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی فکس کوئی نہیں کہا کہ کیا کر دیں اسے، فآذوہما انہیں ٹارچر کر دیں، انہیں تکلیف دے دیں۔ ایک کو ابھی مار دیا تھا تو وہ پھر صحیح ہاں ایک کو ابھی مارا تھا نا TV اچھا، فآذوہما تو انہیں ٹارچر کر دیں، تکلیف دے دیں۔ اب فآذوہما یہ لفظ امبیگوس ہے، کیا ہے؟ امبیگوس لفظ ہے، مبہم قسم کا ہے، بھائی کیا کریں ان کے ساتھ؟ تو فقہا اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، فاعل ہو یا مفعول ہو، اللہ معافی فرمائے، نیچے ہو یا اوپر ہو، جو بھی ہو، نیچے ہو یا اوپر ہو، اور شادی شدہ ہو ہاں یا غیر شادی شدہ ہو، پہلی بار یہ عمل کیا ہو یا اس کی عادت پڑ گئی ہو، شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی گندگی ہے کہ لگا دے، انہیں سٹون کر دیں ان دونوں کو۔ وہ تو بالکل گزارا نہیں کرتے کہ فآذوہما، اس سے زبردست ٹارچرنگ اور کوئی ہے نہیں، یہ دونوں کو سٹون کر دیں، ختم کر دیں، یہ خباثت ہے، معاشرے میں گندگی پھیلا رہے ہیں۔ کس کا مذہب ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہمارے ائمہ میں حنفیہ کے دو ائمہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد، ہمارے حنفیہ کے دو امام محمد اور قاضی ابو یوسف، اور قاضی ابو یوسف تو قاضی بھی رہ سکے، وہ خود ہی کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے، قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے ہارون رشید کے۔ تو قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا مذہب ہے، وہ استنباط کرتے ہیں کہ یہ عمل تھے لوط والوں کا۔ کس کا؟ قوم لوط کا یہ عمل تھا۔ تو قوم لوط کو اللہ نے یہ سزا دی کہ ان کے شہروں کو اٹھا کر الٹا گرا دیا اور اوپر سے پتھر مارے، اوپر سے پتھر مارے۔ تو وہ کہتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد وہاں سے وہ آئیڈیا پک کرتے ہیں کہ ان دونوں کو اوپر بڑی بلڈنگ سے نیچے گرا دیں اور اوپر سے پتھر مار دیں۔ حبیب بینک پلازا سے ہاں، یا وہاں سے نیچے گرا دیں اور اوپر سے پتھر مار دیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب جبریل امین وہ شہر اٹھا کے اس طرح، تو وہ شہر کے نیچے آ گئے۔ تو قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بوسیدہ بلڈنگ کے نیچے کھڑے کر کے وہ بلڈنگ ان کے اوپر گرا دیں۔ صحیح۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پنشمنٹ اور حد مین اے لمیٹڈ پنشمنٹ، حد مین یا اے ڈیٹرمنٹ پنشمنٹ، لمیٹڈ نہیں، اے ڈیٹرمنٹ، متعین، اے ڈیٹرمنٹ پنشمنٹ، ڈیٹرمنٹ پنشمنٹ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انٹلیکٹ، عقل، اجتہاد اور قیاس کے اساس پہ آپ نہیں پک کر سکتے، اس کے لیے ٹیکسٹ چاہیے، قرآن کا یا حدیث کا، قرآن کا یا حدیث کا، کہ ڈیٹرمنٹ حد یہ آپ قرآن کے ٹیکسٹ سے پک کریں گے ایکسپریسلی، یا حدیث کے ٹیکسٹ سے ایکسپریسلی آپ پک کریں گے، جبکہ ان کے لیے قرآن اور حدیث میں کچھ نہیں ہے حد کے حوالے سے۔ قرآن نے صرف کہہ دیا فآذوہما، کیا؟ فآذوہما، کہ دونوں کو آپ ایذا دے دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانسز، ماحول کو دیکھیں، کس ماحول کو؟ ہاں، ماحول کو دیکھیں کہ کس قسم کے ثقافت اور تہذیب والے علاقے میں رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ رسوائی کس چیز کا نام ہے، تو اس انداز سے رسوا کروائیں، اس انداز۔ یعنی یہاں پہ اگر لوگ شارٹ اور شارٹ پہنے، شارٹ اور شارٹ پہنے، تو یہاں اگر آپ کسی اس قسم کے آدمی کو شارٹ اور شارٹ پہنائیں، صحیح ہے، اور اس کے چہرے پر کوئی لکیریں وکیریں کالی مالی اور بدن پر کالی مالی، یہ تو خود بھی ٹیٹو بناتے رہتے ہیں، یہ تو فیشن بن گیا، یہ تو ویسا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آ گیا تھا ود ڈیو اپالوجی ٹو عمر دین اینڈ ہلوندی، کہ ایک آدمی آ گیا تھا پشاور، تو پشاور میں اس نے ایک حلوائی کی دکان سے حلوہ چرائی، تو پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو امیر شہر نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی اسے آپ گدھے پہ سوار کر دیں، گدھے پہ سوار کر دیں، اور ایک ڈول والا پیچھے ڈول بجائے، اور شہر کے بچے وہ اس کے پیچھے نعرے لگائے، ہاں شور، جا کے وہ ذلیل ہو جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ کیا گیا۔ جب یہ واپس گئے تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ پشاور کس قسم کا شہر ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ خیل خوب است، بہت ہی اچھا شہر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ حلوہ خوردن مفت، وہ سواری خر مفت، وہ ڈم ڈم مفت، وہ شور کو دکان مفت، کہ بہت اچھا شہر ہے، اس لیے کہ حلوہ خوردن مفت، میں نے حلوہ کھا لیا مفت، وہ سواری خر مفت، مجھے گدھے پہ سوار کر دیا، کوئی پیسے نہیں لیے، وہ ڈم ڈم مفت، ایک ڈول والا ڈول مجھے بجاتا رہا، اس نے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا، وہ شور کو دکان مفت، اور چھوٹے بچے شور بھی
لگا رہے تھے, انہوں نے بھی کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا. صحیح. تو اگر اس قسم کے آدمی سے یا ماحول سے واسطہ ہو تو یہ تو اس کے چاروں انگلیاں گھی میں, سر کڑھائی میں اور پاؤں چولہے میں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈیپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز, کہ سرکمسٹانسز اور سچویشن اور انوائرمنٹ اور سویلائزیشن اور کلچر کے حوالے سے اس آدمی کی تصدیق کیسی ہوگی تاکہ یہ آدمی اس خباثت سے منع ہو جائے, اس خباثت سے منع ہو جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, امام سیوطی نے نقل کیا اس سے کہ وہ کہتے ہیں گدھے پہ سوار کر دیں اور منہ کالا کر دیں, لیکن وہ عزت کا زمانہ تھا, امام ابو حنیفہ کا عزت کا زمانہ تھا. اس لیے فقہائے حنفیہ نے لکھا ہے, فقہائے حنفیہ نے لکھا ہے کہ دیٹ از ڈیپینڈ ٹوٹلی اپان دا قاضی, اسلامک کورٹ کے قاضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے وہ اسے سزا دے جو اسے مناسب لگے, کوڑے لگانا, درے لگانا, جیل میں ڈالنا, جو کچھ بھی ہے, دیٹ از ڈیپینڈ اپان دی قاضی, انٹلیکٹ آف قاضی. اور اگر وہ آدمی عادی ہے, سزا ملنے کے بعد بھی اس نے وہ عمل دوبارہ کر دیا, now the قاضی has all the right even to execute him, کہ اب دوسرے بار وہ اس کو ایگزیکیوٹ ہی کر دے, کیونکہ یہ آدمی یہ معاشرے کے لیے ناسور بن رہا ہے, یہ غیر فطری عمل کو ڈیولپ کر رہا ہے معاشرے میں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِ مِنْكُمْ, اب آپ شریعہ کو اپلائی کر سکیں گے کورٹ میں اگر آپ کو قاضی بنا دیا گیا؟ ویسے یہ دمدم والی سزا تو یورپ میں بھی بہت ہوتی تھی, پہلے ہوتی تھی, اب تو ان کو بھی مزہ آ گیا. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِ مِنْكُمْ, وہ دو آدمی جو آ جاتے ہیں اس فاحشہ کو آپ میں سے, فآذوہما, ان کو تکلیف دے دیں, ایذا دے دیں, ٹارچر کر دیں. فإن تابا, اگر دونوں نے توبہ کیا, وأصلحا, اور اپنے عمل کا اصلاح کر دیا, فأعرضوا عنہما, تو پھر آپ ان سے منہ موڑے, پھر انہیں گور گور کے نہ دیکھیں کہ یہ گئے ہے, نہیں بس اب نے چھوڑ دیا ہے. فأعرضوا عنہما, اللہ کریم نے فرمایا کہ بس ان پہ جو ٹپا لگ گیا وہ ٹپا ختم کر رہے. اب اگر آپ نے انہیں گے کر دیا جبکہ انہوں نے اصلاح کا عمل بھی اپنا لیا ہے, تو پھر دے ہیو آل دا رائٹ ٹو سو یو ان اے کورٹ آف لا, کہ وہ قاضی کے پاس جائے کہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ ڈسکریمنیٹ کر دیا جبکہ ہم وہ چھوڑ چکے ہیں. ان اللہ کان تواب الرحیم, تحقیق اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے. تو اللہ نے توبہ قبول کر دیا اور ان سے مہربانی کر دی, اور آپ ابھی تک اس کا توبہ نہیں قبول کر رہے, ان کو تانے دے رہے ہیں. انما التوبۃ, اب توبے کی بات چلی, یہی آیت میں نے پہلے بھی نکالی تھی ایک بار. اب توبے کی بات چلی تو توبہ چیز ہے, نام ہے کس چیز کا نام؟ تو میں نے کہا کہ تین چیزیں ہیں توبہ کے کنٹینٹ یا کنسسٹ یا فیکٹرز. ایک الندامت علی ما فعل, کہ جو کام کیا ہے اس پر آدمی ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے. والعزم علی اللہ یعود الیہ, دوسری بات یہ کہ آئندہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا, پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. اور تیسرا والارادۃ ان یعمل صالحا, کہ آئندہ کے لیے میں اپنے اعمال کا اصلاح کروں گا, یہ گندگی تو چھوڑیں میں دوسری گندگیاں بھی نہیں کروں گا. تو توبے میں یہ تین چیزیں مد نظر ہیں. یہ نہیں ہوتا توبہ جو ہم کہتے ہیں گناہ کر جاتے ہیں کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں یہ طریقہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ کانوں کو آگے لگا دیتا ہے, کانوں کو ہاتھ لگایا توبہ توبہ توبہ, اور کل اگر پھر موقع ملے تو پھر وہی کام بگن, پھر وہی کام. تو یہ توبہ نہیں, یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ٹھٹے اڑانا ہے, یہ مسخرے اڑانا ہے, مخول بنانا ہے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ, تحقیق وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے, وہ کون سا ہے؟ للذین, ان لوگوں کا ہے, یعملون السوء, جو عمل کرتے ہیں کسی برائی کا, بجہالت, ناسمجھی میں, اگنورینس میں, وہ پھسل جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ پھسل جاتے ہیں. ثم یتوبون من قریب, پھر وہ توبہ کر دیتے ہیں فوراً, جیسے ہی انہیں احساس ہو جاتا ہے وہ فوراً توبہ کر, ایٹ دا مومنٹ وہ توبہ کر جاتے ہیں. اگر یہ طبیعت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی, اس ضمیر کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اس ضمیر کو کہتے ہیں کیا؟ قرآن کریم نے اس ضمیر پر قسم اٹھائی ہے سورہ قیامہ کے اندر کہ لا اقسم بیوم القیامہ, مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی کہ بہت بڑا دن ہے, بہت. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور مجھے قسم ہے اس بیدار ضمیر کی جو گناہ کرنے کے بعد آدمی کو جھنجھوڑتا رہتا ہے. تو اس ضمیر پہ اللہ نے قسم اٹھائی, مینس کہ یہ اچھا نفس ہے, یہ اچھا ضمیر ہے جو آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور جب آدمی کا ضمیر بیدار ہو تو کوئی خطا کا کام کرے وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ نہیں, یہ کام مسلمان کا نہیں, یہ جو آپ نے کیا, یہ کام انسان کا نہیں, یہ ایک عقل مند انسان کا کام نہیں جو کچھ آپ کرتے ہیں. تو آپ کو جھنجھوڑتا رہتا ہے. اگر آپ نے کسی کو تھپڑ ماری ہے فار ایگزامپل, یا کسی کا حق مارا ہے,
تو وہ آپ کو جھنجھوڑتا رہتا ہے. آدمی رات بھر وہ سو نہیں سکتا. میری تو طبیعت ذرا تیز ہے، پٹھانوں کا تو ہوتا ہی تیز. ہم موٹا گوشت کھاتے ہیں، موٹا گوشت کھاتے ہیں. کبھی کبھار مجھے یہاں کسی کے ساتھ تلخی ہو جاتی ہے، تلخی. تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے تمام دوستوں کا. ایک مولوی ہونے کے ناطے بس وہ خاموش ہو جاتے ہیں، حالانکہ میں غصہ کر جاتا ہوں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن میں گھر جا کر پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی وہ آدمی تھا، آپ سے عمر میں بھی بڑا تھا، ٹھیک ہے وہ تو نہ سمجھ آدمی ہے اور یہاں کے ماحول میں پلا پولا بے دینی کا مظاہرہ ہی کرتا رہے گا، لیکن آپ نے جس انداز سے اس کو ڈانٹ پلائی یہ اچھی بات نہیں ہے. تو وہ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا رہتا ہے تاکہ دوسرے دن کسی وقت اس سے ملاقات ہو جائے اور پھر میں اس آدمی کو گلے لگا لیتا ہوں، اس آدمی کو گلے لگا لیتا ہوں. تو اگر آپ کو یہ ضمیر مل جائے جو آپ کو ملامت کر دے گناہ اور خطا کے کرنے پر، تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کا ضمیر ابھی رسٹڈ نہیں ہوا، اس پہ زنگ مکمل طور پر چڑھا نہیں، یعنی اس کا وہ میٹر کام کر رہا ہے جو آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ پارا چڑھ گیا ہے، آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ ہیٹ کچھ چڑھ گیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ایک آدمی جو اخلاص سے توبہ کرے تو وہ ایسا ہے کمن لا ذنب له، جس طرح کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کیا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اس توبے کو قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے توبۃ نصوحا. کیا کہتے ہیں اسے؟ توبۃ نصوحا. آپ نکالیں سورہ تحریم 28واں پارہ، 28ویں پارے کی بالکل آخری سورت اور آخری رکوع. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو. اور آیت نمبر ہے آیت نمبر 1. توبو الی اللہ، توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے. توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا. اب نصوحا والا توبہ کیا ہے؟ تو توبۃ النصوح اس میں 3 چیزیں ہیں، آپ لکھیں. ایک رد المظالم، عربی میں لکھیں تو پھر اس کا میں تفصیل بتاؤں گا. رد المظالم. دوسرا ہے استحلال الخصوم، استحلال الخصوم سواد کے ساتھ. اور تیسرا ہے ادمان الطاغات. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 3 کنسسٹ ذکر کر دیے ہیں. رد المظالم، توبۃ نصوحا کا معنی کیا ہوگا؟ بھائی میں نے توبۃ نصوحا کیا ہوا ہے، آئندہ کے لیے میں نے ایسا نہیں کرنا. توبۃ نصوحا کا معنی یہ کہ جس کا حق مار دیا ہے اس کو واپس کر دیں، ادروائز کوئی توبہ اللہ نے قبول کرنا ہے نہیں. رد المظالم، کسی کا پیسہ مارا ہے، خیانت کی ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ کیا ہے، غداری کی ہے، دھوکہ دیا ہے، کسی کو فراڈ کیا ہے. رد المظالم، جس قسم کا ظلم جس کسی کے ساتھ کیا ہے اسے آپ واپس کر دیں. وہ استحلال الخصوم، استحلال الخصوم کا معنی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ قلب و دماغ میں بغض و نفرت ہے، اس بغض و نفرت کا خاتمہ کر دیں، اس آدمی سے گلے ملے. اور تیسرا وہ ادمان الطاعات، مستقبل میں اپنے اعمال کی اصلاح کریں. تو اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو دیٹ از توبہ، ادروائز دیٹ از اے جوک، ادروائز دیٹ از اے میئر جوک. یو آر میکنگ اونلی اے میئر گوسپ، آپ گپ شپ لگا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ توبۃ النصوح آپ نے کر دی تو کمل لا ذنب لہ، یہ آپ کو ایسا دو ڈالے گی جس طرح آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اور اسی توبہ کی قبول کی اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری دی ہے کہ میں یہ توبہ قبول کروں گا. میں یہ توبہ جو ہمارے توبے ہیں، اللہ رحم فرمائے دوسری آیت میں آ رہا ہے انما التوبۃ، بات یہ کہ توبہ غلی اللہ، وہ توبہ جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، للذین، یہ ان لوگوں کی ہے، یعملون السوء، جو عمل کرتے ہیں برائی کی، بجہالت، نا سمجھی سے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ توبہ کر دیتے ہیں فی الفور، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی لوگ اللہ تعالیٰ قبول کر دے، رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، ان کا توبہ قبول کر دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اس کے اعمال پر، حکیمًا، اور جانتا ہے اس کے توبے کے انجام کو کہ یہ توبہ توبۃ النصوح ہے، یہ گپ لگا رہا ہے. کیونکہ ہم اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، بڑے اخلاص سے توبہ، اللہ تعالیٰ اخلاص کو بھی جانتا ہے اور نفاق کو بھی جانتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے پیچھے کہہ دیا حکیمہ کہ میں توبے کے انجام کو بھی جانتا ہوں کہ کل اس نے پھر حملہ کرنا ہے.
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ اور نہیں ہے توبے کا کوئی تصور ان لوگوں کا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو کرتے رہتے ہیں برائیاں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تاکہ حاضر ہو جائے ان کے پاس موت قالا تو وہ کہہ دیتا ہے انی تبت الآن میں ابھی توبہ کرتا ہوں. موت پہنچ گئے دروازے پر تو اس نے کہہ دیا کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ اور نہ ان لوگوں کے لیے توبے کا کوئی تصور ہے یموتون جو مرتے ہیں وہ کفار اس حالت میں کہ وہ کافر تھے اب کفر کی حالت میں مر رہے ہیں. تو اگر یہ توبہ اللہ کو قبول ہوتا تو فرعون تو آج جنت کے مزے اڑاتے رہے, وہ تو چیختا رہتا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, کہ میں موسیٰ کے اللہ پہ یقین رکھتا ہوں. جبریل امین نے ڈبو دیا دریا میں کہ بدبخت یہ ٹائم نہیں, بانگ آمد کیونکہ قاری جا رسید پائیدار ایسک کے قہر ما رسید. مولا نے کہہ دیا کہ بانگ آمد کیونکہ قاری جا رسید. جب معاملہ یہاں تک پہنچا اور فرعون چیختا رہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں تو جبریل نے کہہ دیا کہ پائیدار ایسک کے قہر ما رسید. جب اللہ کا قہر اور غضب پہنچ گیا اب اپنی جگہ پہ ڈٹے رہیں, اب یہ وقت توبہ کا نہیں. اولئک یہ لوگ اعتدنا لهم ہم نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے عذابا علیما درد. تو کل والے سبق میں ایک مسئلہ چودھری صاحب نے پوچھ لیا تھا, میں نے کہا لیٹر آن ڈسکس کریں گے, جب وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں سورہ بقرہ میں, لیکن چودھری صاحب کا کٹھا ہو گیا وہاں, وہ ہے آیت مدائنہ میں فَإِن لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَقْبُوضَةٌ کہ لون اگینسٹ اے اسپیسیفک پراپرٹی, کسی خاص پراپرٹی کے مقابلے میں لون دینا, اسے لون نہیں کہتے, وہ رہن کا باب ہے, وہ مارگیج کا باب ہے. اور مارگیج کو ہم ان ڈیٹیل وہاں ڈسکس کر چکے ہیں کہ لون اگینسٹ اے اسپیسیفک پراپرٹی دیٹس ناٹ کالڈ ڈیٹ اور لون ایز ادر لون, دیٹ از مارگیج. جہاں تک مارگیج کا تعلق ہے تو مارگیج پراپرٹی may be in your possession or mortgage title will be in your name. کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ مارگیج پراپرٹی آپ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, کبھی یہ ہے کہ پوزیشن میں نہیں ہوتا لیکن وہ مارگیج ٹائٹل آپ کے نام پہ لکھا ہوتا ہے. صحیح. تو اسی کیس میں جب وہ ڈٹرمنٹ ڈیٹ آ جائے تو یو ہیو آل دا رائٹ ٹو گو ٹو اسلامک کورٹ آف لا اینڈ ٹو آسک فار یور ڈیٹ اینڈ لون. صحیح. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کورٹ از باؤنڈ ٹو آسک دا سیم پرسن دا کنسرن پرسن, اسے سمن کریں گے کہ بھائی آپ لون دیتے ہیں, اگر وہ کہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تو پھر یہ جس نے لون دے دیا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کچھ مزید وقت دینا چاہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مزید وقت نہیں دیتا تو دین دا کورٹ پٹ دی اسپیسیفک اور دی کنسرن پراپرٹی آن آکشن, وہ آکشن پہ لگا دیں گے اور جو بھی اس سے حاصل ہو جائے تو وہ کس کو دے دیں, مالک کو, جو زیادہ ہو وہ اس کو دے دیں, مالک کو واپس کر دیں. یہ تو آپ کا سوال. دوسرا مسئلہ وہ ہے کل کے سبق کے متعلق کہ ہم نے ورثہ 3 انواع میں تقسیم کر دیے تھے. نہیں ایسا نہیں, یہ چیٹنگ نہیں چلے گی, صحیح. جب میں پوچھوں گا تو آپ نے اپنی میموری سے بتانا ہے, چاہے ایک ہی کائنڈ آپ کیوں نہ بتائیں. صحیح. تو ہم نے ورثہ 3 قسم کے بتا دیے تھے. ایک کا نام تھا, آپ باٹم سے نہ آئیں, اوپر سے آئیں, ہاں, ذی فرض, اور دوسرا عصبہ, اور تیسرا ہم نے اس چیز کو پکنک نہیں بنانا, نہیں انٹرٹینمنٹ ہے, یہ کلاس ہے اینڈ جسٹ ٹیک اٹ ایز اے کلاس, کہ جو کچھ میں پڑھاتا ہوں ایسا نہیں کہ بس میں نے انٹرٹینمنٹ کر دیا 1 گھنٹہ اور آپ بھی محظوظ ہو گئے. کبھی کبھار لطیفے بھی ہوتے ہیں اس میں اور بس مسئلہ ختم. نہیں, یو مسٹ نو, یو مسٹ میمورائز. اگر 100% نہیں مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ, اگر 100% آپ میمورائز نہیں کر سکتے تو کم از کم 10% تو ہونا چاہیے, کہ 10% تو آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا تو ہو آپ کے ذہن میں. تبھی تو میں اپنے کو اتنا تکلیف دے رہا ہوں. پتہ ہے اب میں دن بھر کتنا اسٹڈی کرتا ہوں آپ لوگوں کے سبق کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی پہلو وہ بحث سے تشنا نہ رہے, تاکہ کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں پڑ جائے. صحیح ہے. تو ہمارے ہاں پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے کہ دبورے زویا سخو بویا, کہ جو میں اپنے کو اتنا تکلیف دے دیتا ہوں تو آپ نے بھی کچھ 5-10 منٹ 10% تو اپنے آپ کو تکلیف دینا ہوگا. صحیح ہے. تو اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ اس چیز کو بطور کلاس لے لیں, بطور لیکچر لے لیں. اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اپنی جاب جیسی اہمیت دے دے, بس زیادہ نہیں, بس جاب جتنی اہمیت دے دے تو وہ بھی کافی. حالانکہ اہمیت تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے اس کی, لیکن اس سے زیادہ نہیں, بس جاب جتنی اہمیت. اگر جاب جتنی اہمیت دیں گے تو اپنی جاب کو آپ 100% ٹیک کرتے ہیں تو پھر آپ سبق کو بھی 100% یاد کر سکتے ہیں. لیکن چلو ہم نے اس بھی میں مارجن دے دیا کہ چلو 10% یاد کریں. تو ایک ہے ذو فرض جسے کہتے ہیں شیئرر, دوسرا ہے عصبہ جسے کہتے ہیں ریزیڈو, اور تیسرا کہتے ہیں ذو رحم جسے کہتے ہیں فار کنڈر. اب ذو فرض جو قرآن کریم یا سنت رسول میں منشن ہیں,
جو قرآن کریم اور سنت رسول میں ان کی تعداد 12 ہے، ان کی تعداد 12 ہے. 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں. مردوں میں ایک ہے شوہر، کل ذکر کیا گیا تھا. دوسرا ہے اخیافی بائی. یو نو اخیافی؟ ہو از اخیافی؟ جو والدہ میں مشترک ہو. اخیافی بائی یہ ذو فرض ہے. جہاں تک اعیانی اور علاتی کا تعلق ہے وہ ریزیڈیو ہے، وہ عصبہ ہے، وہ ذو فرض نہیں ہے. اس کا کوئی اسپیسیفک پورشن نہیں میراث میں، اسی کو باقی ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ دا ریمیننگ پراپرٹی از ریزیڈیو. جو ریمیننگ پراپرٹی ہوتی ہے وہ اسے ملتا ہے. جو جس کو ریمیننگ پراپرٹی ملتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عصبہ کہتے ہیں. اچھا، تو ایک شوہر، دوسرا بھائی. کون سا بھائی؟ اخیافی. اور تیسرا بیٹا، ریزیڈیو ہے خدا کے بندے. ہاں. تیسرا جد. کون؟ جد، دادا، گرانڈ فادر. اور چوتھا اب، باپ. باپ، دادا، اخیافی بائی اور چوتھا زوج، شوہر. یہ 4 ہیں جو قرآن کریم میں کل تذکرہ ہو گیا. اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے وہ 8 ہیں. ایک زوجہ، بیوی. دوسرا جدہ، گرانڈ مدر، گرانڈ مدر. تیسرا ماں، چوتھا الاخت لام، اخیافی بہن. پھر علاتی بہن اور پھر اعیانی بہن. تینوں قسم کے بہن یہ کس میں شامل ہیں؟ یہ ذوی الفروض میں شامل ہیں. بہن جتنے سارے ہیں تینوں قسم کے، جبکہ بھائی 2 قسم کے عصبہ ہیں اور ایک قسم صرف ذی فرض ہے. اب جدہ کی تعریف کتنے ہو گئے؟ ہاں، آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے جو 6 ہو گئے؟ ایک بیوی، ایک دادی، تیسرا ماں، چوتھا ہاں اخیافی بہن، پانچواں علاتی بہن، چھٹا اور بنت، بیٹی. اور بنت الابن، پوتی، نواسی نہیں، پوتی. پوتی یو نو the daughter of your son, not the daughter of your daughter. That is called nawasi. That's called nawasi. She is not entitled. اچھا، تو یہ 8 ہو گئے. اس کے علاوہ جو ورثاء ہیں، عصبہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے. عصبہ، اور عصبہ 4 قسم کے ہیں. جلدی جلدی دیکھیں. عصبہ 4 قسم کے ہیں. فروع المیت، برانچز آف دا ڈیسیزڈ. ڈیزیزڈ کے برانچز مین بیٹا اور پوتا، اس کو برانچز کہتے ہیں. روٹس آف دا ڈیزیز، اس کی جڑیں یا اصول. مین باپ ایک صورت میں، کیونکہ باپ کی 2 حیثیت ہے. ایک جگہ وہ ذی فرض ہے، ہم نے ذکر کر دیا کہ اس کو ایک بچے ملتا ہے، جبکہ دوسری جگہ کبھی کبھار وہ عصبہ بن جاتا ہے، اس کو ریمیننگ پراپرٹی چلی جاتی ہے. صحیح ہے. تو باپ اور اس طرح دادا. دادا ایک جانب ہم نے ذکر کر دیا ذی فرض میں کہ اس کو ایک بچے ملتا ہے جب مردے کا کوئی بچہ موجود ہو. مردے کا کوئی بچہ، اگر اس کا کوئی بچہ نہیں تو پھر دادا یہ آٹومیٹکلی ریزیڈیو بن جاتا ہے، عصبہ بن جاتا ہے، ساری پراپرٹی کو لے لیتا ہے، ایکومولیٹ کرتا ہے سب کچھ. صحیح. ہاں، جب کلالہ ہو تو یہ ہو گئے کتنے؟ نہیں 4 نہیں، یہ 1 قسم کے ہیں، 2 قسم کے ہیں. ایک برانچز اور دوسرا روٹس. اور تیسرا برانچز آف دی فادر آف دی ڈیزیزڈ، جو مر گیا ہے اس کے باپ کے برانچز مینز برادرز. جو مر گیا اس کے چچا نہیں، اس کے برادر، اس کے برادر. اور دین برانچز آف دی گرانڈ فادر آف دا ڈیزیز. برانچز آف دی گرانڈ فادر آف دا ڈیزیز مینز اعمام، چچے. اب یہ بات ذہن میں آ گئی. ان دونوں قسم کو اس طرف کر دے، باقی رشتہ دار وہ تمام ذوی الارحام ہیں. دے آر فار کینڈڈ، دے آر فار کینڈڈ. اب یہ آئیں اپنے سبق پہ. کل میں آپ سے پوچھ لوں گا لیکن کاغذ سے نہیں، کاغذ نہیں ہوگا. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ میں ذیشان سے پوچھوں، کسی سے بھی پوچھوں گا کیونکہ آپ سارے کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکم نمبر 8. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا یحل لکم، جائز نہیں آپ کے لیے، ان ترثوا النساء،
کہ میراث کے طور پر لے جائیں آپ عورتوں کو کرہن جبرن، بائی فورس. جب میراث کا مسئلہ گزر گیا تو عربوں کے ایک غلط رویے کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کر دیا کہ بھائی مر جاتا تو دوسرا بھائی اس کی بیوی پر قبضہ کر جاتا، چچا مر جاتا تو اس کا بتیجا اس کی بیوی پہ قبضہ کر جاتا، ماموں مر جاتا تو بھانجا اس کی بیوی پہ قبضہ کر جاتا. جیسا تھا جیسا ان کے اساس پہ بھی میراث ہی چل رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ پراپرٹی تھوڑی ہے جو آپ نے میراث بنا دیا ہے. عورت یہ پراپرٹی تھوڑی ہے، شی از اے ہیومن بینگ، شی ہیز آل دا رائٹ. آپ کیوں اسے پراپرٹی بنا دیتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا یحل لکم، جائز نہیں ہو سکتا آپ کے لیے، ان ترثوا النساء، کہ میراث کے طور پر آپ لے چلیں النساء، عورتوں کو، کرہن جبرن مین ان کی مرضی کے بغیر. اگر ٹھیک ہے بائی کی بیوی کی اگر اپنی مرضی ہو آپ سے شادی کرنے کی، دیٹس اوکے، اگر اپنی مرضی ہو، لیکن بائی فورس آپ ان سے شادی کروانا چاہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں. ابھی رفیق صاحب ایک مسئلے کا پوچھ رہے تھے کہ اگر ورجن لیڈی ہو تو ورجن لیڈی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے؟ ورجن لیڈی، ایک ہی ویڈو اور ایک ہے ورجن لیڈی یا بکرا، جیسے شریعت میں کہتے ہیں بکرا، تو بکرا لیڈی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے؟ تو میں نے کہہ دیا کہ حدیث میں آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل. جو عورت اپنے گارڈین کے مرضی کے بغیر اپنی شادی کروائے تو اس کی نکاح باطل ہے. حدیث کی وجہ سے فقہا کا اختلاف پیدا ہو گیا. تو تینوں ائمہ بشمول اہل حدیث حضرات کے وہ صرف سرے سے اس نکاح اور کنٹریکٹ کو ہی جائز نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کنٹریکٹ ہوا ہی نہیں، میرج کنٹریکٹ ہوا ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرج کنٹریکٹ ہو چکا ہے، بٹ پرووائڈڈ کہ اب اس کے گارڈین کا اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو. کنٹریکٹ از لیگل، لیکن پرووائڈڈ کہ اس کے گارڈین کا اس پہ کوئی، کیونکہ جب کوئی مرد یا عورت بالغ بن جاتا ہے شی ہیز آل دا رائٹ اور ہی ہیز آل دا رائٹ، بٹ دیر آر سرٹن ریسٹرکشنز. لیکن ریسٹرکشنز وہ ٹوٹلی اس کے رائٹ کو وائلیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے رائٹ کو کے اپلیکیبلٹی کے میدان متعین کرنے ہیں. صحیح ہے؟ تو اس کا یہ رائٹ اپلائی ہوگا کب؟ پرووائڈڈ کہ اس کے گارڈین کا اس پر کوئی اعتراض نہیں. تو گارڈین کا اس پر کوئی اعتراض نہیں، اوکے دیٹ از ڈن. تو اب یہاں پہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہن، مرضی کے بغیر آپ اپنی بھائی کی بیوی سے، وہ جو میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا، ایک بھولا بالا قسم کا آدمی تھا اور اس کا بھائی جو تھا وہ کرانک ڈیزیز کا مریض تھا. صحیح ہے؟ تو اب وہ ڈائریکٹلی تو اپنی بھابھی سے اس طرح نہیں کہہ سکتا تھا، تو اس نے بات کچھ اس انداز سے کی، ڈائریکٹلی اپنی زبان میں نہیں کہہ سکتا تھا، پشتوں میں ڈائریکٹلی کہ یہ بات بری لگتی ہے. تو اس نے اسے کہہ دیا کہ خدا نہ کرے، اور اگر کرے لالا مرے تو تو نہ کرے. خدا نہ کرے اور اگر کرے اور لالا مرے تو تو نہ کرے. یہ کوئی شریعت ہے کہ بھائی کی بیوی رہ گئی تو اس نے بھائی ہی کے ساتھ شادی کرنی ہے، یا چاچا مر گیا تو اپنے اس کے بھتیجے سے شادی کرنی ہے؟ تو وہ بجبر اس طرح کرتے تھے. اور عدل میں نے کہہ دیا تھا، عین ضاد لام، ناٹ عین دال لام، عدل عین ضاد لام، اس کا معنی یہ ہوتا تھا. عدل کا لغوی معنی ہے منع. یہ لفظ گزر گیا تھا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 232 میں، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 232 میں. اور میں نے وہاں کہہ دیا تھا کہ یہاں اس کی لٹرل میننگ ہے، جبکہ سورہ النساء میں اس کی فگریٹو میننگ ہے کہ محاورہ. لٹرل میننگ تو وہاں یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ لا تعدلوا، آپ نے کہا 232 سورہ بقرہ دیکھ لیا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب آپ طلاق دے چکے ہیں عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور گزر جاتی ہے ان کی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو منع نہ کیجیے انہیں دوسرے نکاح سے، منع نہ کیجیے. کیونکہ عربوں کا رواج یہی تھا کہ بھائی بیوی کا تو ایک ہی شوہر ہوتا ہے، بار بار شوہر یہ تو گدھیوں کے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ہاں بھی جہالت کے زمانے میں یہی کیس مشہور تھا، آپ کے ہاں بھی تھا، یہ تمام ہندوستان میں تھا. یہ تمام یہ نوامی سے الہیہ کہتے ہیں کہ یہ خباثت تمام انسانیوں میں تھی، تمام انسانوں میں، جو خصوصاً جو ٹرائبلزم کے شکار تھے. اچھا اگر ایک بالکل نوجوان بیوی کا شوہر مر گیا، بس وہ بیٹی رہی، وہ بیٹی رہی. اگر نوجوان عورت کو طلاق ہو گئی، بس وہ پھر بیٹی رہی. کہ دوسرا نکاح یہ ہمارے مروت کے خلاف ہے.
عربوں میں بھی یہی تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا لا تعذلوہن، انہیں منع نہ کریں، این کہ ازواجہن کہ وہ نکاح کر دیں. آپ کیوں نے؟ تو وہاں پہ عزل کا معنی تھا کیا؟ لٹرل لغوی معنی، اور یہاں سورہ نساء والی آیت میں یہ محاوراتی معنی ہے کہ یہاں عزل سے ایک اسپیسیفک قسم کا منع جو دیٹ واز جسٹ لائک اے کیس آف پریمپشن، شفع جیسا کیس تھا. شفع جانتے ہیں آپ؟ شفع نہیں جانتے؟ اگر میرے ہمسائیگی میں یا میری مشترک پراپرٹی ہے ہیلمندی کے ساتھ، ہے نہیں، آپ غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں، یعنی فار ایگزامپل اس کے ساتھ میری کوئی مشترک پراپرٹی ہے، صحیح ہے، اور اس نے اپنے حصے کی پراپرٹی وہ ذیشان کے ہاتھ فروخت کر دی. اب ذیشان میرا پارٹنر بن جائے گا تو شریعت نے مجھے ایک حق دے دیا ہے کہ آپ اسی پر شفع کر دیں، اسی پراپرٹی پر کیا کر دیں، کورٹ آف لا میں چلے جائیں کہ بھائی میں اس میں شریک ہوں اور سب سے پہلے اس کے خریدنے کا حق میرا تھا، اس نے کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیا جو میرے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. تو شریعت نے آپ کو حق دے دیا ہے، پریمپشن کہتے ہیں اسے، شفع، صحیح ہے. تو آپ وہ پیسے داخل کر دیں گے اور وہ پراپرٹی آٹومیٹکلی آپ کو مل جائے گی، صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ عورتوں والا کیس، یہ کوئی پریمپشن والا کیس توڑا ہے، کیونکہ یہ کوئی پراپرٹی تو ہے نہیں، نہ آپ کے چچے نے خریدی تھی اور نہ آپ کے بھائی نے خریدی تھی کہ وہ مر گئے اور آپ کا پریمپشن رائٹ بن گیا. کیا آپ نے، ہاں اگر اپنی مرضی سے وہ کرنا چاہتے ہیں دیٹس اوکے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا یحل لکم، جائز نہیں ہوتا آپ کے لیے، ان ترثوا النساء، کہ میراث کے طور پر لے چلیں اور پوزیس کریں آپ النساء، عورتوں کو، کرہن، ان کے رضا کے بغیر، کرہن مانا جبرن، ان کے رضا کے بغیر، ولا تعذلوہن، اور انہیں منع نہ کریں، ولا تعذلوہن، اور انہیں منع نہ کریں. تو میں نے کہا کہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ جب بیوی کا شوہر مر جاتا تو وہ مرنے کے فوراً بعد جو مرے ہوئے کا بھائی تھا یا اس کا بھتیجا تھا یا بھانجا تھا، وہ ایک کپڑا لا کر اس عورت کے سر پہ اس طرح ڈال دیتا ہے، اس طرح ڈال. تو اٹ مینس کہ سیٹ اس نے ریزرو کر لیا، کہ سیٹ اس نے ریزرو کر لیا. اور دیٹ واز ناٹ اے ریزرویشن فار میرج اینڈ نکاح، ناٹ اونلی فار دیٹ، ادھر ہی ول میری دیٹ ویری لیڈی، اور اگر کوئی کسی اور سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے بدلے کوئی پیسے لے لیتا تھا، یا کم از کم اس عورت سے ڈیمانڈ کر دیتا تھا کہ آپ کا میراث میں جو حق ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں، یا آپ کا جو مہر ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ عدل نہ کریں، یہ کیا ظلم کرتے ہیں آپ، غلام بنا لیا، غلام سے بھی بدتر بنا لیا. اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے. ولا تعذلوہن، اور آپ منع نہ کریں ان سے، ان کو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، منع کیوں کرتے ہیں؟ لتذہبوا، تاکہ آپ لے لیں، ببعض ما آتیتموہن، کچھ حصہ اس مال کا جو آپ نے ان کو دے دیا ہے، یعنی مینس کہ اس کے شوہر نے اس کو دے دیا ہے بطور مہر، یا آپ کی جانب سے اسے مل رہا ہے بطور میراث، مل رہا ہے آپ کے ساتھ بطور میراث، یا شوہر نے دے دیا ہے بطور مہر یا گفٹ. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا آ کے، ہاں کبھی کبھار کچھ ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کبھار کچھ ضرورت پڑ جاتی ہے. اگر وہ عورت آپ کو ٹارچر کرتی رہی ہے اور آپ کا جینا دوبر کر دیا ہے تو وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن کریم فرماتے ہیں پھر تپڑ کے بدلے آپ تپڑ لگائیں. اگر اس نے آپ کا جینا دوبر کر دیا ہے تو اس ناشزہ کو کچھ درس ہونا چاہیے، اس کو کچھ درس ہونا چاہیے، اگر ادروائز اس نے نئے شوہر والے کے رشتہ داروں کو بھی جہنم میں دھکیلنا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ ایسا کریں جو ناشزہ عورت ہے، نشوز کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ نشوز کے، اس کی زبان درازی سے کوئی محفوظ نہیں، وہ اتنی بکتی رہی ہے کہ لوگ چاہتے نہیں کہ ان سے بات کریں. اور حدیث میں آیا کہ اللہ کے نظر میں سب سے بدترین آدمی یہ ہے جس کے بہت ساری باتوں کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ ترک تعلق کریں. ان ابغض الناس عند اللہ عز وجل الذي يترك الناس اتقاء فحش، کہ بھائی بس یہ ہمیں معاف کر دیں، بس ہمیں معاف کر دیں. تو جس کی زبان درازی کی وجہ سے، بک بک کرنے کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نظروں میں اس سے زیادہ ہیٹڈ قسم کا آدمی کوئی ہے نہیں. تو اگر وہ عورت ایسی ہے کہ وہ بک بک کرتی رہی ہے تو پھر آپ اسے ذرا ٹارچر کریں، کچھ اس سے ڈیمانڈ کریں، نہیں اس طرح نہیں جانے دوں گی. وعاشروہن بالمعروف، اور زندگی گزاریں ان کے ساتھ بالمعروف، معروف طریقے سے. فإن کریتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا، اگر آپ برا جانتے ہیں ان عورتوں کو، فعسى أن تکرہوا شیئا، اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ نے نکاح کر دیا اس سے، نکاح کر تو عاشروہن بالمعروف، زندگی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گزاریں. یعنی یہ نہیں کہ وہ عورت گدھی بن گئی تو آپ بھی گدھا بنے، نہیں، وہ گدھی بن گئی تو آپ انسان بنے تاکہ وہ بھی انسانیت کے راستے پہ آ جائے.
تاکہ وہ بھی انسان وعاشروہن اور معاشرت کریں ان سے. معاشرت کا معنی زندگی گزارنا ہے، زندگی. اور حسن معاشرت یعنی بیویوں کے ساتھ یا فیملی ممبر کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احبکم الی اللہ احسنکم الی عیالہ. اللہ کی نظروں میں بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنے فیملی کے لیے بہترین ہو. اب اگر خدا نخواستہ چودھری صاحب ساری کمیونٹی کے لیے اچھا ہو اور فیملی کے لیے اچھا نہیں ہو تو اللہ کی نظر میں یہ اچھا بندہ نہیں ہے نا. احبکم الی اللہ احسنکم الی عیالہ. ایک آدمی اس کی بیوی اس سے ایسی ہے جس طرح دوزخ میں کڑی ہوئی ہے، اس کے بچے ایسے ہیں کہ ان کا جینا دوبر کر دیا ہے، تو یہ کیا اچھا بندہ ہے؟ یہ کوئی اچھا بندہ نہیں. اگر باہر کی دنیا میں وہ بالکل برسیسا بن چکا ہے تو بندہ ہے. اللہ کریم اس سے نفرت کرتا ہے کہ بھائی گھر کے اندر آپ نے بیوی کا جینا دوبر کر دیا ہے، آپ نے بچوں کا جینا دوبر کر دیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا احبکم الی اللہ احسنکم الی عیالہ. اور حضور علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث. مجھے آپ لوگوں کی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں. ایک الطیب، مجھے پرفیوم بڑا محبوب ہے. والنساء، اور بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا یہ مجھے بڑا محبوب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنی بیویوں کو قصے کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے. امام ترمذی نے ایک طویل حدیث جسے ہم حدیث ام زرع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ حدیث ام زرع. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شوہروں اور ان کی بیویوں کا ایک طویل قصہ حضرت عائشہ کو سنا دیا، جن میں 10 ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کا جینا دوبر کر دیا تھا، اور 11واں ایسا تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بہترین ڈیلنگ کرتے رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کہانی کے ختم ہونے کے بعد حضرت عائشہ سے کہہ دیا کہ فکنت فانا لک کابی ذرع لام ذرع، میں آپ کے لیے ایسا ہوں جس طرح ابو ذرع تھا ام ذرع کے لیے. ابو ذرع آدمی کا نام تھا اور ام ذرع ذرا ان کا بیٹا تھا، تو انہی کے نام سے ان دونوں کا اس میں کنیت پڑ گیا. فانا لک فانا لکم لکن کابی ذرع لام ذرع، میں آپ لوگوں کے لیے ایسا ہوں جس طرح ابو ذرع تھا ام ذرع کے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا والنساء، بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت یہ مجھے بڑا پسند ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہوئی ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر آپ ناپسند کرتے ہیں ان عورتوں کو، فَعَسَىٰ ان تکرہوا شیئا، تو ممکن ہے کہ آپ ناپسند کریں گے شیئا کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور بنا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، چھپا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسی چیز میں آپ کے لیے خیر کثیر. بظاہر وہ عورت آپ کو ناپسند ہوگی، شاید اللہ تعالیٰ اسی عورت کے بطن سے آپ کو ایسا بچہ دے دے کہ دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. ایسا پاک باز آدمی ہوگا کہ دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں. کبھی اس ایسے فاحش قسم کے پیرنٹ سے اتنا دیندار بچہ پیدا ہو جاتا ہے آدمی حیران رہ جاتا ہے، اور کبھی اتنے پائس قسم کے پیرنٹ سے ایسا بدتمیز پیدا ہو جاتا ہے کہ وہاں بھی آدمی حیران ہو جاتا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. مفسرین نے لکھا ہے کہ زندے کو مردے سے اور مردوں کو زندے سے نکالنے کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بدتمیز سے اچھا آدمی پیدا کر دیتا ہے اور اچھے پیرنٹ سے بدتمیز بچہ پیدا کر دیتا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، یہ 9واں حکم. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر آپ چاہتے ہیں استبدال زوجٍ، اب ظاہر صورت ہے بدل کا، ظاہر صورت ہے کہ آدمی ایک عورت کو طلاق دے اور دوسری عورت سے نکاح کرے، تو یہ ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ عورت کو تبدیل کر دیا، عورت کو تبدیل کر دیا. استبدال زوجٍ مکان زوجٍ کا معنی یہ کہ اگر آپ ایک عورت کو طلاق دینا چاہتے ہیں دوسری عورت کے نکاح کے لیے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر آپ ارادہ کرتے ہیں استبدال زوجٍ کہ ایک بیوی کو بدل دے مکان زوجٍ دوسری بیوی کے بدلے، مینز کہ ایک کو طلاق دے جو آلریڈی آپ کے پاس ہے، کسی دوسرے سے نکاح کریں. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے دیا تھا آپ نے انہی میں سے اسی ایک کو جس کو طلاق دے رہے ہیں، کیا کچھ دیا؟ قنطاراً، بہت بڑا خزانہ دے دیا تھا آپ نے بطور گفٹ. آپ نے اس کو بہت بڑا خزانہ، اب آپ اسے طلاق دے رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ اس پراپرٹی کو کیسے وڈرا کریں گے یا واپس کیسے اچیو کریں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا اچھی بات نہیں ہے. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے دیا تھا آپ نے اسی ایک کو جس کو آپ طلاق دے رہے ہیں. قنطاراً، قنطار کا معنی unlimited kind of property or wealth or gold or something like that, jewelry and so on. وَآتَيْتُمْ، اور دے دیا تھا آپ لوگوں نے إِحْدَاهُنَّ اسی ایک کو قنطاراً بہت بڑا خزانہ. فَلَا تَأْخُذُوا، پس آپ لا تأخذوا واپس نہ لیں منہ اس خزانے میں سے شیئا، کوئی بھی چیز واپس نہ لیں، کوئی بھی چیز آپ واپس نہ لیں. کیوں؟
اتاخذونہ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بغیر کسی پلی کے آپ ڈیمانڈ کریں گے تو نہیں کر سکتے. کوئی پلی آپ نے لینا ہوگا کہ یہ چیز میں نے وڈرا کیوں کرنا ہے. یہ بڑی بدتمیز عورت تھی، اس بدتمیز عورت نے میرا جینا تو بر کر دیا تھا. یعنی آپ نے پتہ نہیں کہ ایک چیز کے لیے کتنے سارے گناہوں کا بلڈنگ بنانا ہوگا، کتنے سارے بہتان اور اتہامات کا بلڈنگ بنانا ہوگا. تو اللہ کریم، کیونکہ آدمی جب وہ کسی چیز ایسا زبردست بلڈنگ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان فی السیئات تجاذب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ کی اثر بالکل مقناطیسی اثر ہے. ایک گناہ آپ کر دیں تو وہ 10 گناہوں کو ساتھ اپنے لے آئے گا، 10 گناہوں کو وہ ساتھ جلوس میں لے آئے گا. ایک گناہ آپ کر، یعنی مثلا اگر آپ نے زندگی میں ایک جھوٹ بول لیا تو اسی ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے 20 جھوٹ کا سہارا لینا ہوگا. تو بس بات یہ کہ سرے سے جھوٹ بولے ہی نہیں، سرے سے جھوٹ بولے ہی نہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے گناہوں کا جڑ قرار دیا، کیونکہ وہ آپ پر پھر گناہ کرتا رہے گا. وہ جھوٹ جو آپ نے بولا ہے اب آپ واپس بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. تو جھوٹ کے لیے پھر جھوٹ، اور اس جھوٹ کے لیے پھر ایک تیسرا جھوٹ، اور تیسرے کے لیے ایک لامتناہی سلسلہ جھوٹ کا شروع ہو جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی آپ، اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی آپ نے کوئی پلی لینا ہوگا کہ یہ چیز، یہ گفٹ میں اس سے واپس کیوں کروا رہا ہوں. اس لیے کہ اتنی بدتمیز عورت تھی، فلاں وقت میں اس نے ایسا کیا اور فلاں وقت میں اس نے ایسا کیا. اور کبھی کبھار آدمی اتنا ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے، اتنا ایکسٹریمسٹ کہ ہاں مجھے پہلے سے پتہ تھا فلاں کے ساتھ اس کی یاری اور آشنائی تھی، لیکن میں نے ذرا چھپا دیا تھا. اب پھر دوز تھے بغیرت، آپ کی بیوی کسی کے ساتھ آشنائی تھی، ابھی تک آپ نے چھپا دیا تھا. آپ نے یہ کیوں پلی لے رہا؟ اس لیے کہ کچھ چیز مجھے واپس مل جائے. تو اللہ کریم ہماری غیرت کو ٹچ کر رہا ہے کہ اتاخذونہ بہتانا، آیا آپ لیں گے اس چیز کو بہتانا، بہتان باندھیں گے. یعنی جب آپ اس چیز کو لیں گے تو کیا کریں گے؟ بہتان، اسے بلیم کریں گے. وَإِثْمًا مُبِينًا، اور آپ ایک ظاہر گناہ کا ارتکاب کریں گے، جھوٹ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ جھوٹ بولیں گے. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ چلو کچھ ہو بھی تو ہو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ، کیف اسے کہتے ہیں ہم کلمہ استعجاب، کلمہ استعجاب، جسٹ دس از این امیزنگ. اللہ کریم فرماتے ہیں کیا؟ دس از امیزنگ، یہ حیران کن بات ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، یہ امیزنگ ہے، آپ کیوں لیتے ہیں اور کیسے لیں گے. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ إِفْضَاء، یہ افضاء لغت عربی میں سیکسول انٹرکورس کے وقت جب آدمی اور بیوی بہت ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں کہ ڈسچارج شروع ہو جاتا ہے تو اس عمل کو افضاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ افضاء کہتے ہیں. تو ہمارے شیخ یہاں پہ ایک محاوراتی ترجمہ کرتے تھے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ، آپ کیسے لیں گے. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، آپ کو وہ میٹھی راتیں یاد نہیں ہیں. شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو وہ میٹھی راتیں وہ یاد نہیں ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، آپ کیسے لیں گے. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ، حالانکہ آپ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ، آپ افضاء کر چکے تھے ایک دوسرے کو، افضاء کر چکے تھے. مین کہ آپ نے اپنا آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیا تھا، اس نے اپنا آپ کو ہینڈ اوور کر دیا تھا. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہی عورتوں نے لے لیا تھا آپ لوگوں سے میثاقًا غلیظا، ایک محکم وعدہ جو کنٹریکٹ ہے نکاح کا، جو نکاح کا کنٹریکٹ ہے اس سے محکم وعدہ اور کچھ نہیں ہوتا. یہ جو کچھ آپ کر رہے تھے یہ اسے کنٹریکٹ کے پس منظر میں کر رہے تھے. ادروائز تو اس عورت کے مقابلے میں بہت خوبصورت عورتیں محلے میں اور سیکٹر میں گھومتی پھرتی رہی. آپ نے کبھی کسی کو 1 تولے کا زیور دے دیا؟ نہیں دیا. یہ تو میثاق غلیظ کی وجہ سے آپ دے رہے تھے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یہ ایک 10واں حکم، ایک دوسری گندگی تھی عربوں کے درمیان کہ ان کا باپ مر جاتا اور ان کی سوتیلی ماں رہ جاتی تو بیٹا اس سے نکاح کر دیتا، سوتیلی ماں سے، اسٹیپ مدر سے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نکاح نہ کریں آپ ان عورتوں سے، نکح آباؤکم جنہیں نکاح کر دیا تھا آپ کے والد نے، آپ کے باپوں نے. من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، ہاں اگر پرانے زمانے میں آپ کچھ کر چکے ہیں اور مسئلہ ختم ہو گیا ہے، دیٹس گان، دیٹ از گان، کیونکہ لا از ناؤ امپلیمنٹڈ. شریعت کا قانون ابھی آ گیا اس سلسلے میں، کیونکہ بہت مسلمانوں نے جو زمانے جاہلیت میں یہ کام کر چکے تھے تو ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑ رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم تو کر چکے تھے اس گندگی کے زمانے میں. تو اللہ کریم نے فرمایا الا ما قد سلف، جو گزر گیا سو گزر گیا، جو گزر گیا سو گزر گیا، میں نے ماضی کو نہیں چھیڑنا. وَلَا تَنكِحُوا، آپ نکاح نہ کریں، ماں ان عورتوں کے ساتھ، نکح آباؤکم من النساء جن کے ساتھ نکاح کر دیا تھا آپ کے باپ نے عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر وہ جو اس حکم سے پہلے گزر گیا ہے، بس وہ گزر گیا ہے. انہو کان فاحشۃ، یہ کام کرنا، فاحشۃ یہ گندگی ہے.
وہ مقتن اور اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے، وساء سبیلا اور گندا ترین راستہ ہے یہ۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ سوتیلی ماں سے آپ نے کہا کرتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے 3 فتوے دے دیے کہ فاحشتاً، عقل کے اساس پر بھی یہ گندا کام ہے، وہ مقتن اللہ کے غضب کے نزول کا ذریعہ ہے، وساء سبیلا شریعت بھی اسے گندا راستہ قرار دیتی ہے۔ تو 3 گندگیاں چسپان کر دی۔ حرمت علیکم امہاتکم، یہ 11واں حکم، اور اس میں لسٹ ہے محرمات کا کہ کون سی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے، لسٹ ہے، یہ ایک طویل لسٹ اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر، امہاتکم نکاح اپنے ماؤں کا، وبناتکم اپنی بیٹیوں کا، واخواتکم اپنی بہنوں کا، واماتکم اور پھپھیوں کا، وخالاتکم اور خالاؤں کا، وبنات الاخ بتیجیوں کا، وبنات الاخت بانجیوں کا، وامہاتکم اللاتی ارضانکم اور آپ کی وہ مائیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ اور آپ کی بہنیں جو دودھ دینے والی بہنیں کہلائی جاتی ہیں، یعنی جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے اس کے سارے بچے آپ کے رضاعی بھائی بہن ہیں، اس کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ واخواتکم من الرضاعہ، تو رضاعت میں یا فاسٹنگ میں اس میں 2 ضابطے آپ لکھیں اور اپنے ساتھ یاد رکھیں۔ ایک یہ کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، نسب کے اعتبار سے جن رشتوں کا نکاح کرنا حرام ہے، فاسٹنگ اور دودھ کے حوالے سے بھی ان رشتوں کا نکاح حرام ہے۔ نسبی ماں سے نکاح حرام تو رضاعی ماں سے بھی نکاح حرام، نسبی بہن سے نکاح حرام تو رضاعی ماں سے بھی نکاح حرام، نسبی بیٹی سے نکاح حرام تو رضاعی بیٹی سے بھی نکاح حرام، نسبی پھپھی سے نکاح حرام تو رضاعی پھپھی سے بھی نکاح حرام، نسبی خالہ سے نکاح حرام تو رضاعی خالہ سے بھی نکاح حرام، نسبی بہو سے نکاح حرام تو رضاعی بہو سے بھی، بات ذہن میں آ گئی؟ نسبی سوتیلی ماں سے نکاح حرام تو رضاعی سے بھی حرام، بات ذہن میں آ گئی؟ یہ ایک ضابطہ۔ اور دوسرا ضابطہ کہ رضاع یعنی دودھ پینا یا دودھ پلانا، اس میں امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے، دیگر ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے کہ کوئی اسپیسیفک لمٹ ہے اس کے لیے۔ ایک تو عمر کے اعتبار سے، تو عمر کے اعتبار سے آپ کو پہلے گزر گیا تھا سورہ بقرہ میں، 2 سال کے مدت کے اندر تمام ائمہ کے نزدیک بشمول قاضی ابو یوسف اور امام محمد، بشمول قاضی ابو یوسف اور امام محمد جو ہمارے حنفیہ کے امام ہیں، یہ 2 بھی جمہور کے ساتھ ہیں، تو ان کا مسلک ہے کہ 2 سال کے عمر کے اندر جو بچہ کسی کا دودھ پیے تو رضاعی حکم وہاں مرتب ہوتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال ہیں۔ کیا ہے؟ 2.5 سال، مین کہ 2 سال کے بعد جو بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو باقی ائمہ کے نزدیک رضاعی حرمت ثابت نہیں ہو سکتی، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے مدت کیا ہے دودھ کے لیے؟ 2.5 سال۔ تو یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ کہ اب کتنا دودھ پیے؟ 1 سیر، 1 پاؤ، 1 پاؤنڈ، 1 گیلن، 1 مہینہ، 1 مہینہ، بس دودھ 1 گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، دودھ 1 گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، جبکہ باقی ائمہ بشمول قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے وہ کہتے ہیں کہ 5 گھونٹ کم از کم ہونے چاہیے، 5 گھونٹ کم از کم ہونے چاہیے، 5 دن میں نہیں بس ایک بار 5 گھونٹ ہونے چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1 ہی گھونٹ کافی ہے، 1 بار بس، دیٹ از اوکے۔ وائی دا امامز سیڈ سو اینڈ وائی امام سیڈ سو، اس لیے کہ ایک حدیث ہے ان کے پاس کہ لا تحرم الا 5 رضعات، خبر واحد، کیونکہ حدیث کے بنیادی 4 اقسام ہیں۔ کتنے اقسام ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں خبر متواتر، دوسرے کو کہتے ہیں خبر مشہور، تیسرے کو کہتے ہیں خبر عزیز، چوتھے کو کہتے ہیں خبر غریب یا خبر واحد۔ صحیح ہے؟ اب خبر واحد کے ذریعے قرآن کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو دیگر ائمہ کے نزدیک ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے مستدل قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ خبر متواتر ہے، خبر متواتر کے ساتھ اب خبر غریب کا پیوند نہیں لگا سکتے۔ یہ تو ایسا ہوگا جس طرح شنیل کے ساتھ آپ پٹسن کی بوری کا کوئی پیوند لگا رہے ہیں، پٹسن کے بوری کا شنیل کے ساتھ کوئی پیوند نہیں لگتا۔ Just only for example, I'm not going to insult the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam because hadith itself a hadith. لیکن قرآن کریم کے نص پر اس کی زیارتی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پہ مطلق لفظ رضاعت آیا ہے، تو رضاعت کا معنی ہے پینا۔ اب پینا 1 گھونٹ بھی ہے اور 5 گھونٹ بھی ہے، 2 گھونٹ بھی ہے اور 10 گھونٹ بھی ہے۔
تو ایک اور دوسرا کہ علت اس کے پیچھے کیا ہے؟ علت اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس رضاعت کی وجہ سے اس کا بلڈ بنتا ہے اور اس کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے. تو جس کا دودھ کسی کے بدن کا حصہ بن جائے رضاعی مدت میں تو وہاں نکاح حرام ہو جاتی ہے. اور جس طرح 5 گھونٹ بدن کا حصہ بن جاتا ہے تو 1 گھونٹ بھی بدن کا. ہاؤ ٹیکنیکلزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے مرقد کو منور بنا دے. بشمول وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. اب دو دیکھیے, ایک ہوتی ہے آدمی کی ساس, ایک ہوتی ہے آدمی کی ساس, اور ایک ہوتی ہے آدمی کی سوتیلی بیٹی. ایک ہوتی ہے سوتیلی بیٹی اور ایک ہوتی ہے ساس. ساس تو آپ جانتے ہیں, ساس وہ حرام ہو جاتی ہے صرف نکاح سے. ساس اس کی بیٹی کے صرف نکاح سے حرام ہو جاتی, چاہے آپ اس کے بیٹی سے سیکسول انٹرکورس کر چکے یا نہیں کر چکے, لیکن نکاح ہو چکے اس کے ساتھ تو ساس آٹومیٹکلی فارغ اور آپ کے اوپر حرام ہو گئی. بات ذہن میں آئی؟ بات ذہن میں آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن اگر آپ نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کر دیا اور ابھی تک اس کے ساتھ سیکسول انٹرکورس نہیں کیا تھا کہ وہ مر گئی یا آپ نے طلاق دے دی, وہ مر گئی یا آپ نے اب اسی کی بیٹی تھی کسی دوسرے شوہر سے, تو اسی کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے. وہ ناجائز ہوگا تب جب آپ اسی عورت سے ایک بار سیکسول انٹرکورس کریں. بات ذہن میں آ گئی؟ قرآن کریم کہتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. میں نے آپ کو چھوڑنا تب ہے جب آپ مفتی اور قاضی دونوں بن جائیں. ادروائز اب ایسا کرنا ہے چودھری صاحب, آپ اور لالا اور چودھری اشفاق صاحب اور یہ جاوید صاحب اور رفیق صاحب, آپ سارے سفید ریش ہیں. تو آپ کی ایک حدیث میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 90 سال کا بوڑھا جو عمر بھر اللہ کی مخالفت کر چکا ہے لیکن اس حالت میں اللہ کے سامنے اخلاص سے روئے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا, تو اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اس کے سفید داڑھی سے حیا آ جاتی ہے, میں اس کے ماضی کو پھر نہیں چھیڑتا, اس کو معاف کر دیتا ہوں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. اور آپ کے بیویوں کی مائیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. آپ کی بیویوں کی مائیں مینس ساس, یہ حرام ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي. ربائب یہ پلورل ہے ربیبہ کا, اور ربیبہ کا معنی ہے آپ کی تربیت یافتہ سوتیلی بیٹی. کیونکہ عموماً جب آدمی شادی کر دیتا ہے کسی متعلقہ سے یا وہ جس کا شوہر مر گیا ہے اور ان کے پاس بچے ہوتے ہیں تو بچے کہاں رہتے ہیں, نئے شوہر کے گھر آ جاتے ہیں اور روز کی تربیت کرتا رہتا ہے. تو اس لیے اللہ, اور عربی میں اس کو ربیبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ کی تربیت شدہ سوتیلی بیٹی. اگر آپ کی تربیت شدہ نہ بھی ہو, کہیں اور ہو, تو پھر بھی حرام ہے. لیکن یہ اسے ہم کہتے ہیں امر واقعی. اسے ہم کہتے ہیں کیا؟ امر واقعی, کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي. اور آپ کی سوتیلی بیٹیاں, اللاتی وہ فی حجورکم جو عموماً آپ کے گود میں ہوتی ہیں تربیت کے لیے, من نسائکم اللاتی. آپ کی ان بیویوں سے دخلتم بیننا جس کے ساتھ آپ دخول کر چکے ہیں, سیکسول انٹرکورس ہو چکا ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. اگر آپ دخول نہیں کر چکے ہیں ان بیویوں کے ساتھ, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. پھر کوئی گناہ نہیں آپ کے اوپر کہ ربیبہ کے ساتھ نکاح کریں, سوتیلی بیٹی کے ساتھ. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ. حلائل یہ پلورل ہے حلیلہ کا. حلیلہ کا معنی ہے بیوی. حلیلہ کا معنی ہے بیوی. حدیث میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پہ بڑے غصے ہوں گے, ان پہ بڑے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ غصے میں ہو کسی آدمی کے متعلق تو اللہ رحم فرمائے, بیڑا غرق ہو گیا. تو ایک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یزنی بحلیلۃ جارہ فی غیبوبتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وہ جس کا ہمسایہ وہ سفر پہ گیا اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمسائے کی بیوی سے زنا کا ارتکاب کر دیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمسایہ تو سفر پہ جاتا ہے تو آپ کے اعتماد پہ اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے. آپ نے اعتماد کو اتنا مجروح کر دیا تو اللہ قیامت کے دن آپ کو زبردست غضب میں ہوگا کہ یہ وہ بدتینت آدمی ہے جس نے ہمسائے کے اعتماد کو مجروح کر دیا ہے. کیونکہ ہمیشہ ہمسایہ جب سفر پہ جاتا ہے تو اپنے ہمسائے کے اعتماد پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو اگر آپ نے اس کی غیر حاضری سے فائدہ لے کر وہاں اس اعتماد کو مجروح کر دیا تو حلیلہ وہاں لفظ آیا, والزانی بحلیلۃ جارہ. حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں. کس کو؟ وحلائل ابنائکم. اور آپ کے ابنائکم آپ کے بیٹوں کی بیویاں مین بہو. الذین وہ بیٹے من اصلابکم جو آپ کے صلب میں سے ہیں, جو آپ کے صلب میں سے ہیں. یہ کس لیے کہہ دیا, یہ قید کیوں کہہ دیا؟ صرف ابنائکم پر اکتفا نہیں کیا کہ آپ کے بیٹوں کی بیویاں, آپ کی بہویں, اس لیے کہ وہاں پہ اہم مسئلہ ہے ایڈاپٹڈ سن کا, جو مشرکین کا عقیدہ تھا, اور عرب کا عقیدہ تھا, اور اللہ کریم نے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے ذریعے اسے ختم کر دیا تھا.
تو اس لیے من اصلابکم کا قید کے دیا کہ اڈاپٹڈ سن کو باہر نکالیں. اس کی بیوی وہ آپ کی بہو نہیں ہے, اس کی بیوی ہاں وہ آپ کی بہو نہیں, نہ وہ محرم ہے, نہ وہ ناجائز کا آپ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں. دیٹ از اونلی ورڈ, دیٹ از اونلی سینگ آف یور ٹنگ, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. جہاں تک رضاعی بہو کا تعلق ہے, مین رضائی بیٹے کی بیوی, تو وہ حرام ہے جس طرح حقیقی کی ہے, اور تفصیل ہم نے بتا دی تھی, یاد ہے. وحلائل ابنا, وہ جو دودھ پی لیا ہے, آپ کی بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو اب وہ آپ کا رضائی بیٹا بن گیا, اب اس کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بہو ہے. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین, اور یہ حرام کر دیا گیا ہے کہ آپ جمع کر جائیں دو بہنوں کے درمیان برسبیل نکاح. دو بہنوں کے درمیان ایک ساتھ دو بہنوں کو آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے, ایک ساتھ دو بہنوں کو آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. اور علت اس کی یہ ہے کہ سوکنے یہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی, چاہے حقیقی بہنیں کیوں نہ ہوں, لیکن ایک شوہر کے نکاح میں ہوں ان کی آپس میں نفرتیں ابھرتی رہیں گی, اور شریعت اسلامیہ یہ نفرتیں نہیں ابھارتی, محبتیں ابھارنا چاہتی ہیں. تو آپ ان دو اخوات یعنی دو بہنوں کے محبت کو نفرت سے تبدیل, تو شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام ہی قرار دیا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ دو عورتیں جن کا آپس میں ایسا رشتہ ہو, ضابطہ لکھتے ہیں, ہر وہ دو عورتیں جن کا آپس کا رشتہ ایسا ہو کہ اگر انہی میں سے ایک مرد فرض کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا, تو ایک ساتھ آپ ان کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے. بھائی آپ لوگوں کے کیسے ذہن ہے, آپ واضح بات کو نہیں پک کر سکتے. آپ تو ایسے مشوش ہو گئے جس طرح کوئی میں نے بہت بڑا فلسفہ قرار دیا. کوئی فلسفے کی بات نہیں. ہر وہ دو عورتیں جن میں سے اگر ایک کو آپ سپوز کریں کہ یہ مرد ہیں تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا, جس طرح پھپھی اور بھتیجی, پھپھی اور بھتیجی. اس میں بھتیجی کو آپ مرد کرا دیں تو کیا ہوگا, بھتیجا ہو جائے گا, تو بھتیجے کا پھپھی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. پھپھی کو آپ مرد قرار دیں تو وہ چچا ہو جائے گا بھتیجی کا, تو پھپھی اور بھتیجی کو آپ ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. خالہ اور بانجی کو آپ ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. ان اللہ کان غفورا رحیما. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی تو آپ لوگوں کا ذہن اتنا تیز ہو گیا ہے کہ میں پوائنٹ دوں گا اور آپ فوراً پک کریں گے. ان اللہ کان غفورا رحیما, تحقیق اللہ تعالیٰ ہیں بخشنے والے اور مہربان. والمحصنات من النساء, اور حرام کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر المحصنات منکوح ہے. محصنات مینس کسی اور کا منکوح, جو کسی اور کے نکاح میں ہے. محصنات کا معنی وہ جو کسی اور کے نکاح میں ہے, جو کسی اور کے نکاح میں آپ کے لیے حرام ہے. والمحصنات من النساء, اور عورتوں میں سے کسی اور کے منکوح ہے آپ کے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں. الا ما ملکت ایمانکم, مگر نہ وہ جن کے مالک بن جائیں آپ کے ہاتھ برسبیل غنیمت. برسبیل غنیمت جسے کہتے ہیں کنیز. کیا کہتے ہیں, کنیز. اب جو کنیز وہ مسلمانوں کے قید میں میدان جہاد سے لائی گئی تو اس کا تو کوئی شور وہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا, نہیں. اب یہ جو عدت والی پیریڈ گزارنا ہے, یہ اسلامی نکاح کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے. کیا دینا چاہتا ہے, عزت دینا چاہتا ہے. اس لیے کہتا ہے کہ وہاں پہ عدت ہوگی کتنی, 3 مہینے نہیں, 3 حیض. مہینے تو ثانوی چیز ہیں. 3 حیض اور 3 منسز پیریڈ اس نے انتظار کرنا ہوگا, اس لیے کہ عزت ہے اس اسلامی نکاح کی جو پہلے کر چکی ہے.